اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے اللہ۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات کیا ہے؟ یہ موضوع نہ صرف انتہائی پیچیدہ ترین موضوع ہے بلکہ یہ سب سے اہم ترین موضوع ہے۔ اس کے علاوہ یہ موضوع بنیاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پورے قرآن میں بار بار اس بات پر زور دیا کہ اللہ کو یاد کرو۔ اللہ وہ ذات تھی، اللہ تھا وہ جو تمہیں بھلا دیا گیا، جو تم بھول چکے۔ اللہ کو یاد کرو۔ جب تک کہ آپ کو اللہ یاد نہیں آئے گا اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، تب تک آپ حق کو پا ہی نہیں سکتے۔ جب تک آپ کو اللہ کا علم نہیں ہو جاتا تب تک حق کو پانا آپ کے لیے ناممکن حد تک مشکل ہوگا۔ اور پھر کوئی بھی چرب زبان، کوئی بھی رہنمائی کے لبادے میں راہزن آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ آپ کی رہنمائی کے نام پر آپ سے اپنی خواہشات کی اتباع کروا سکتا ہے، آپ سے کچھ بھی کروا سکتا ہے، اللہ کے نام پر آپ سے کچھ بھی کروا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ آیات ہیں جن کو پیش کیا جاتا ہے اور پھر کیا کہا جاتا ہے، دیکھیں جی اللہ کے ہاں ایک ہی دین قابل قبول ہے اور وہ ہے دین اسلام۔ وہ آیات کون سی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور حقیقت کیا ہے وہ بھی ہر لحاظ سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے جی اس میں کچھ شک نہیں، اللہ کے ہاں ایک ہی دین ہے، اور وہ کون سا دین ہے؟ وہ اسلام، دین اسلام۔ اور پھر کیا کہا جاتا ہے؟ پھر اس کی وضاحت، اس کی تشریح کچھ یوں کی جاتی ہے کہ جیسے اس وقت دنیا میں ایک دین جی ہندوازم ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، بدھزم ہے، اسی طرح ایک دین جو ہے، ایک دائرہ جو ہے اس کا نام اسلام ہے۔ یہ جو دائرہ اسلام ہے یہ وہ دین ہے کہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ جو اس دائرے سے، اس دین اسلام سے باہر نکل گیا وہ کافر ہے، مرتد ہے، مشرک ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس طرح اور آیات ہیں جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے، اس میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يَقْبَلَ مِنْهُ۔ پھر اس کا ترجمہ کو یوں کیا جاتا ہے کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو اللہ اس سے وہ دین قبول نہیں کرے گا۔ ایسے ہی ایک اور آیت ہے جو کہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے الَّيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اور اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا جاتا ہے آج ہم نے، یعنی آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ یعنی یہ آیت بھی جب بیان کی جاتی ہے تو اس کا ترجمہ یا اس کا مفہوم جو لیا جاتا ہے، اس کی جو وضاحت کی جاتی ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ آج سے 14 صدیہ قبل محمد علیہ السلام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، گویا کہ پہلے نامکمل تھا، اور اللہ نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ دین اسلام جو ہے اس کو پسند کیا، اس کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی دین قابل قبول نہیں۔ اور دین اسلام سے مراد کیا لیا جاتا ہے؟ دین اسلام سے مراد یہ لیا جاتا ہے جو آج ہر کوئی جسے اسلام کہتا ہے یا سمجھتا ہے۔ اب ناظرین، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ آیا یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے، یا پھر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے؟ آپ اس وقت تک ان سوالات کے جوابات نہیں جان سکتے، آپ حق کو نہیں جان سکتے جب تک کہ آپ کو یہ علم نہیں ہو جاتا کہ اللہ کیا ہے۔ جب تک کہ آپ کو اللہ کا ہی علم نہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ کے ہاں قابل قبول کیا ہے اور کیا نہیں، اللہ کی پسند ناپسند کیا ہے کیا نہیں۔ اگر آپ کو اللہ ہی کا علم نہیں ہے تو پھر کوئی بھی کسی بھی شے کے اوپر اسلام کا لیبل لگا کر آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے بھائی یہ اسلام ہے، جیسا کہ آج کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ درجنوں نہیں سینکڑوں فرقے ہیں، ہر کسی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہی دین حق ہے، یعنی یہی دین اسلام ہے، لیکن کیا سارے کے سارے سچے ہیں؟
سب حق پر ہیں. اگر آپ ہندوازم کی بات لیں تو ہندو جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر عمل کر رہے ہیں. نہیں، ان کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہمارا ہی دین وہ دین ہے جو ایشور کے ہاں قابل قبول ہے. ایشور کون؟ اللہ، وہی ذات جسے آپ اللہ کہتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ لفظ اسلام تو عربوں کی زبان کا لفظ ہے. جو ہند کے بھاسی ہیں وہ لفظ اسلام کا استعمال نہیں کرتے، جن کو آپ مشرکین ہند کہتے ہیں جو بت پرستی کر رہے ہیں. وہ لفظ اسلام اس لیے استعمال نہیں کرتے کیونکہ وہ اپنی زبان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس طرح ذرا غور کریں کہ جب یہ جو لسان العرب ہے، عربوں کی زبان کا وجود ہی نہیں تھا، یا پیچھے چلے جائیں نوح علیہ السلام کے وقت، کیا نوح علیہ السلام کے وقت نوح علیہ السلام بھی یہی دین اسلام ہے، اسلام لفظ اسلام استعمال کرتے تھے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے لفظ اسلام استعمال کیا؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے لفظ اسلام استعمال کیا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی زبان عربوں والی زبان نہیں تھی، عربوں کی زبان نہیں تھی. تو وہ جسے عربوں کی زبان میں اسلام کہا جا رہا ہے اسے اپنی زبان میں وہ نام دے رہے ہیں، اپنی زبان میں پکار رہے ہیں، اپنی زبان میں وہ الفاظ دے رہے ہیں. بہرحال اسلام کیا ہے آگے چل پر اس کے اوپر یعنی بات ہوگی اور تفصیل کے ساتھ بات ہوگی، اور الحمدللہ آپ کو حال لحاظ سے سمجھ بھی آئے گی، آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی، کوئی الجھن کا شکار آپ نہیں ہوں گے. لیکن اس سے پہلے جو ضروری ہے، جو بنیاد ہے، بنیاد یہ ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کی ذات کیا ہے. جب تک کہ اللہ کا علم نہیں ہو جاتا، جب تک کہ اللہ کو نہیں جان لیا جاتا، تب تک کوئی بھی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. کوئی بھی کسی بھی دین کے اوپر، کسی بھی مذہب کے اوپر، کسی بھی طریقے کے اوپر اسلام کا لیبل چپکا کر آپ کو گمراہ کر سکتا ہے. آپ کے سامنے وہ دین اسلام کے نام پر وہ اپنا طریقہ، اپنا کلیہ، اپنا فارمولہ آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہے، اور آپ کے لیے اسے قبول کرنا آسان ہو جائے گا. آپ اس کی باتوں کا شکار ہو جائیں گے، اس کی چرب زبانی کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ ہے اللہ کیا ہے. اب آتے ہیں اس موضوع پر جو کہ بنیاد ہے. اگر آپ کو اللہ کا علم نہیں ہے، بار بار اس بات پر زور اس لیے دیا جا رہا ہے کہ پورے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ اللہ کو جانو، یاد کرو وہ جو تمہیں بھلا دیا گیا، جو تم بھول چکے. اور کیا تھا جو تم بھول چکے؟ اللہ تھا. قرآن میں یہاں تک موجود ہے، یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ آپ اس وقت تک الصلاۃ قائم ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو اللہ کا علم نہیں ہو جاتا. کیوں؟ جب تک آپ کو اللہ کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ جان ہی نہیں سکتے کہ صلاۃ ہے کیا، اور اسے قائم کیسے کرنا ہے یہ تو بہت دور کی بات ہے. جیسے ہم آگے چلیں گے صلاۃ کے موضوع پر بات ہوگی تو اللہ کے فضل سے ایسی تمام آیات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. بہرحال اللہ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، بدھ مت ہوں، یا وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں، ان سب کے ہاں یعنی ان کا یوں سمجھے کہ مشترکہ یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ کائنات سے الگ اوپر آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، اوپر آسمانوں میں موجود ہے. جو آسمانوں میں بیٹھا نیچے سب کچھ دیکھ رہا ہے، نظام چلا رہا ہے، لوگوں کی دعائیں سن رہا ہے، ان کو قبول کرتا ہے، رد کرتا ہے. یعنی کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ تقریباً ہر کسی کا یا اکثریت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ کائنات الگ ہے اور اللہ الگ ہے. اور جب سائنس نے ان رازوں سے پردہ اٹھایا کہ کچھ بھی بغیر خالق کے وجود میں نہیں آ سکتا، جسے اب سائنس کہتے ہیں، یعنی یہ ریزننگ کر کے یا مخلوقات کی چیر پھاڑ کر کے جو علم حاصل کیا گیا، تو اس علم کی بنیاد پر یعنی جب فطرت کے قوانین کو ڈسکور کیا گیا، انہیں دریافت کیا گیا، تو یہ بات سامنے آئی کہ اس کائنات کے اندر کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو خالق کے بغیر وجود میں آ سکے. اب یہ بات سامنے آنا تھی کہ جو مذہبی طبقہ ہے ان کے ہاتھ اپنی طرف سے ایک بہت بڑی دلیل لگ گئی. مذہبی طبقے نے جو سائنسی طبقہ ہے یا جو خود کو ملحد کہتے ہیں، ان کو کہنا شروع کر دیا کہ
جب اس کائنات میں چھوٹے سے چھوٹا ذرہ جو ہے وہ بھی خود بخود سے وجود میں نہیں آ سکتا بغیر خالق کے، بغیر بنانے والے کے، تو پھر اتنی بڑی کائنات خود بخود سے کیسے وجود میں آ گئی؟ اب بلا شک و شبہ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی بات ہے جو کہ جھنجھوڑ کے رکھ دینے والی ہے۔ بھائی ظاہر ہے اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز بغیر خالق کے وجود میں نہیں آ سکتی تو پھر اتنی بڑی کائنات یہ خود بخود کیسے وجود میں آ گئی؟ یہ بغیر خلق کرنے والے کے، بغیر خالق کے، بغیر بنانے والے کے کیسے وجود میں آ گئی؟ تو لہٰذا ہوا یوں کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس دلیل سے متاثر ہو گئے، لیکن اب دوسری طرف سے ایک نیا سوال اٹھ کھڑا ہوا، یعنی مذہبی طبقہ جن کو ملحد کہتا ہے، جن کو سائنسی طبقہ کہتا ہے یا جو بھی نام دیتا ہے، ان لوگوں نے اسی کے اوپر ایک سوال کھڑا کر دیا۔ وہ سوال یہ، انہوں نے یہ کہا کہ جس بنیاد پر تم اللہ کا وجود ثابت کر رہے ہو اسی بنیاد پر اس کا وجود کا لازم ہو جاتا ہے، اسی بنیاد پر جسے تم اللہ ثابت کر رہے ہو، جسے تم اللہ کہہ رہے ہو، اس کا ارادہ ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ ذرا غور کرو، جب چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی بغیر خالق کے وجود میں نہیں آ سکتا، بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، تو جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا عظیم ہوگا؟ تو جب چھوٹے سے چھوٹا ذرہ خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، بغیر خالق کے وجود میں نہیں آ سکتا، تو اتنی بڑی کائنات کو بنانے والا خود بخود کیسے وجود میں آ گیا؟ پھر ظاہر ہے، بتاؤ، اس کو بھی بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ اب جب یہ سوال اٹھایا گیا، حالانکہ یہ سوال بالکل اپنی جگہ پر سوال ہے، یہ ویلڈ سوال ہے، لیکن مذہبی طبقے کی طرف سے اس پر اعتراض اٹھایا گیا۔ وہ اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ اگر اس سوال کا جواب دیا جائے گا کہ اس کو جس نے خلق کیا وہ اللہ ہے، تو پھر سوال وہیں کا وہیں رہے گا کہ پھر اس کو کس نے خلق کیا، وہ کیسے وجود میں آ گیا؟ تو یوں ایک نہ ختم ہونے والا سوالات کا سلسلہ چل پڑے گا جس کا کوئی جواب ہی نہیں، جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ تو یوں جو مذہبی طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سوال ہی نہیں ہے، یہ بے بنیاد سوال ہے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، یہیں تک رہنا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر آ کر اپنی طرف سے ایک بہت بڑی دلیل پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہ محمد علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں، اور واقعتاً محمد علیہ السلام نے ایسا کہا بھی تھا۔ وہ یہ کہ محمد علیہ السلام نے کہا تھا کہ شیطان تمہارے پاس آئے گا، وہ تم سے سوال کرے گا کہ اس کو کس نے خلق کیا؟ تم کہو گے اللہ نے۔ اس کو کس نے خلق کیا؟ اللہ نے۔ اس کو اللہ نے، اس کو اللہ نے۔ یعنی چیز یہ کہ جب آپ سے سوال کیا جائے گا اس کو کس نے خلق کیا، اس کو کس نے خلق کیا، آپ جواب دو گے اللہ نے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ بغیر خالق کے کچھ بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ تو سامنے والا یہ سوال کرے گا کہ جب کچھ بھی بغیر خالق کے وجود میں نہیں آ سکتا، کچھ بھی بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا، تو جس نے اتنی بڑی کائنات بنائی وہ کیسے وجود میں آ گیا؟ تو وہاں پر محمد علیہ السلام نے کہا اس سوال کا جواب سورہ اخلاص ہے۔ اور پھر مذہبی طبقہ کیا کرتا ہے؟ مذہبی طبقہ یہ کرتا ہے، کہتا ہے اے ملحدو دیکھو، یہی آج سے 14 صدیاں قبل محمد علیہ السلام نے کہا تھا کہ شیطان تمہارے پاس آئے گا، وہ شیطان ہوگا جو تم سے سوال کرے گا کہ اس کو کس نے خلق کیا، اس کو کس نے کیا، اس کو کس نے خلق کیا۔ جب تم جواب دو گے اللہ نے، تو کہے گا کہ جب بغیر خالق کے کچھ وجود میں نہیں آ سکتا تو پھر اللہ کو کس نے خلق کیا؟ تو محمد علیہ السلام نے کہا تھا اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب سورہ اخلاص ہے۔ تو آؤ ہم تمہیں جواب دیتے ہیں۔ جواب کیا ہے؟ پھر آگے سے سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھ کے، ترجمہ کیا ہے مثال کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں ترجمہ بھی۔ ترجمہ کیا ہے؟ جیسا کہ اس وقت ہمارے سامنے ہے فتح محمد جالندری کا ترجمہ، اور اس میں کیا ہے؟ کہو کہ وہ ذات پاک جس کا نام اللہ ہے ایک ہے، معبود برحق جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اب یہ ترجمہ پڑھ کے کہہ دیا جاتا ہے ملحدو ہم نے تمہارا جواب دے دیا، ہم نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا۔ لیکن ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جواب کہتے کسے ہیں؟ جواب تو کہتے ہیں جو سوال کو کالعدم کر دے، جو سوال کا وجود مٹا دے، جو سائل کو لاجواب کر دے، جو سائل کی زبان بند کر دے، جو سائل کی بولتی بند کر دے، اس کے پاس کوئی سوال نہ رہے، جواب تو اسے کہتے ہیں۔
اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں یا آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ جب چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بغیر خالق کے وجود میں نہیں آ سکتا تو جس نے اتنی بڑی کائنات خالق کی وہ خود بخود کیسے وجود میں آ گیا؟ اور آپ میرے سامنے سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھ دیں یا میں آپ کے سامنے سورہ اخلاص کا اس طرح ترجمہ پڑھ دوں تو کیا آپ کا سوال ختم ہو جائے گا؟ یا پھر آپ کا سوال تو وہیں کا وہیں رہے گا؟ جب سوال وہیں کا وہیں ہے، سوال ختم نہیں ہوا تو اس کا جواب کہیں گے یا جہالت کہیں گے؟ جواب تو نہ ہوا پھر۔ اور اگر محمد علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سوال کا جواب سورہ اخلاص ہے تو پھر ہے، کیوں؟ محمد علیہ السلام جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے، تو بلا شک و شبہ سورہ اخلاص جو ہے وہ اس سوال کا جواب ہے۔ لیکن اگر آپ ترجمہ پڑھتے ہیں اور سوال ختم نہیں ہوتا، یہ جواب ثابت نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ آپ محمد علیہ السلام سے منسوب کر کے یا قرآن سے منسوب کر کے جھوٹ بول رہے ہیں، آپ اللہ پر افطرا کر رہے ہیں۔ پیچھے عربی جو لسان العرب کے اندر ہے، عربوں کی زبان کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا جو آپ ترجمے کی صورت میں پڑھ رہے ہیں۔ اگر وہی آپ پڑھ رہے ہوں، وہی آپ بول رہے ہوں جو عربی کے اندر ہے، جو اصل متن ہے، تو پھر سوال کو تو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن آپ ذرا غور کریں کہ آج تک ایسا ہوا کہ کوئی بھی ملحد آپ سے سوال کرتا ہے، کوئی بھی شخص آپ سے یہ سوال کرتا ہے تو آپ اس کے سامنے سورہ اخلاص کا ترجمہ پڑھیں یا سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کا سوال ختم ہو گیا ہو؟ کیا آج تک ایسا ہوا؟ نہیں ہوا۔ آج ہم آپ پر واضح کریں گے کہ محمد علیہ السلام نے سچ کہا تھا، اور آج تک جو دجل اور دھوکے سے کام لیا جاتا رہا، تراجم کے نام پر جو قرآن سے کھلواڑ کیا گیا، اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہر لحاظ سے بالکل کھل کر آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ اللہ کیا ہے۔ اور وہ یہ جو سوال ہے کہ جب چھوٹے سے چھوٹا ذرہ بھی خود سے وجود میں نہیں آ سکتا بغیر خالق کے، بغیر بنانے والے کے، تو جس نے اتنی بڑی کائنات خلق کی وہ خود بخود کیسے وجود میں آ گیا؟ یہ سوال اور اس کے علاوہ جتنے بھی سوالات ہیں، یہ تمام کے تمام سوالات مٹ جائیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت اعتراض نہیں اٹھا سکے گی، کوئی سوال نہیں اٹھا سکے گی۔ حقیقت اس طرح بالکل کھل کر سامنے آ جائے گی۔ تو اب آتے ہیں سورہ اخلاص کی طرف۔ سورہ اخلاص کی پہلی آیت ہے قل ہوا اللہ احد۔ مجموعی طور پر یہ ہمیں 4 الفاظ نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو 4 الفاظ ہیں یہ بنیادی طور پر 4 الفاظ نہیں ہیں، ان میں ایک تو لفظ ہے اور 3 جملے ہیں۔ اور اگر بات کو سمجھنا ہے تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو جملے ہیں ان کو توڑ کر الفاظ میں تقسیم کر لیں، تو کہیں پر بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکے گا بھائی آپ نے اس لفظ کا ترجمہ کیا معنی کیا بیان کر دیا، اس سے مراد کیا لیا۔ کیونکہ جب آپ جملوں کو توڑ کے الفاظ کو الگ الگ کریں گے تو ورڈ بائی ورڈ دیکھ لیں، حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی، کوئی اعتراض کر نہیں سکتا۔ بہرحال تو پہلی آیت ہے قل ہوا اللہ احد، قل ہوا اللہ احد۔ 4 الفاظ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ پہلا ہے قل، قل کسے کہتے ہیں؟ کہہ۔ اب سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہہ؟ راجم اٹھا کے دیکھ لیں، یہ کہا جا رہا ہے جی اللہ کہہ رہا ہے کہ کہو، کہہ، کیا کہہ؟ جی اللہ ایک ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ جانتے ہیں اللہ کیا ہے؟ جب آپ کو علم ہی نہیں اللہ کیا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ کہہ؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، ہم مانتے ہیں، تو کیا پوری دنیا مانتی ہے؟ کیا پوری دنیا کے لیے یہ دلیل ہے؟ نہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ کہہ وہ اللہ ایک ہے، تو اس کا مطلب کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تو نہیں کہہ رہا، یہ تو مولوی آپ کو کہہ رہا ہے، جو سامنے آپ کو بیٹھا ہوا وہ کہہ رہا ہے۔ کیونکہ جب آپ کو علم ہی نہیں اللہ کہہ ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی مجھے اللہ کہہ رہا ہے کہ؟ بہرحال چیز یہ ہے کہ کل کہہ، کون کہہ رہا ہے کہ؟ واقعہ اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ، لیکن کیسے اللہ کہہ رہا ہے؟ جیسے اللہ کا قانون ہے۔ اب یہ کسی کو علم نہیں۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار یہ کہا غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، غور و فکر کرو، غور و فکر کرو۔ جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے ہوا اللہ احد۔ آپ یہ کہنے پر
مجبور ہو جائیں گے. یہ ہے اللہ کا کہنا. اس طرح اللہ کہہ رہا ہے کہو. کہنا پڑے گا آپ کو. کیا کہنا پڑے گا؟ ہوا. اللہ ہوا جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ ہے. اب ہوا کیا ہے؟ اب یہاں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہوا کیا ہے؟ جب تک ہوا کو نہیں جان لیتے اب آگے جا نہیں سکتے. کیوں ہوا کو اللہ کہا جا رہا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ ہوا اللہ ہے. اب سوال یہ پتا تھا ہوا کیا ہے. ترجمہ کو ڈال دیکھیں تو ترجمے کے اندر لکھا ہوا ہے ہوا کا ترجمہ وہ لکھا ہوا ہے. اب میں سوال کرتا ہوں دنیا کے کسی مترجم سے کسی عالم سے یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ہوا کا ترجمہ وہ ثابت کر کے دکھائیں. وہ کر کے دکھائیں. کیسے انہوں نے کر دیا؟ کیونکہ آپ خود غور کریں ہوا جو ہے دو الفاظ کا مجموعہ ہے مرکب ہے. ہوا ایک لفظ نہیں ہے. ہوا جملہ ہے. دو الفاظ کا مجموعہ ہے. دونوں لفظ ایک ایک حرف پر مشتمل ہیں. ان میں پہلا لفظ جو ہے وہ گول والی ہے اور دوسرا واؤ ہے. پہلا گول والی ہے اور دوسرا واؤ. اب سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ گول والی ہے جو ہے اس کے معنی کیا ہے اور واؤ کے معنی کیا ہے. اور گول والی ہے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے کسی بھی شے کی طرف اشارے کے لیے. گول والی ہے کسی بھی شے کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اب جب کسی شے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس شے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اشیاء تو غائب بھی ہیں اور حاضر بھی ہیں. آیا کہ غائب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے یا پھر حاضر کی طرف؟ یہ واضح کرنا پڑے گا. پھر غائب دو ہیں. ایک ماضی ہے ایک مستقبل ہے. ماضی بھی غائب مستقبل بھی غائب. جو حاضر ہے وہ کیا ہے؟ حال. حال جو ہے وہ حاضر ہے. یعنی اگر غیب کی طرف اشارہ کیا ایسی شے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو کہ غیب ہے جو موجود نہیں ہے تو وہ پھر دو طرح کے اشارے ہوں گے. یا تو ماضی کی شے ہے یا پھر مستقبل کی شے ہے. تو یہ گول والی ہے جو ہے جو اعراب ہیں وہ کیا ہیں؟ اگر سب سے پہلے یہاں پر اعراب کو سمجھ لیں. آگے جانا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے گا. آپ ایسا کریں کہ ایک لائن لگائیں. یہاں سے ترچھی جیسے ڈلوان ہوتی ہے یہاں سے ایسے لائن لگائیں. وہ لائن اوپر سے ایسے نیچے آ رہی ہے. یہاں سے گول چکر کھا کے پھر نیچے سے پھر آگے جا رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ لائن ادھر سے چلتی آ رہی یہاں سے گول چکر پھر نیچے سے آگے جا رہی. یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں وقت کی لائن وقت کی پٹی وقت. یہ کیا ہے؟ یہ ہے وقت. تو یہ جو درمیان گول ہے اس کے اوپر پیچھے ایک لائن ہے. یہ پیچھے جو ہے یہ ماضی ہے اور جو آگے ہے نیچے لائن وہ ہے مستقبل. اور جو درمیان میں گول دائرہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سرکل جو کہ آپ دیکھتے ہیں اس وقت ہر شے سرکل کے اندر چل رہی ہے. سرکل کے اندر چلتی چلتی آگے جا رہی ہے. ہر شے سرکل کے اندر ہے اور جیسے کہ ایک بال ہے وہ گھومتی گھومتی آگے جا رہی ہے آگے جا رہی ہے. تو یہ ہے وہ گول والی ہے جو اشیاء کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اشیاء ہیں. تو یہ ہے. اب ان تینوں کو الگ الگ کریں گے توڑیں گے تو جو پیچھے والی لائن ہے وہ الگ کریں گے وہ زبر بن جائے گی. جو آگے والی لائن ہے اسے الگ کریں گے وہ مستقبل بن جائے گا. آنے والا وقت پیچھے گزرا ہوا وقت زبر اور زیر. اور جو درمیان میں گول دائرہ ہے وہ اشارہ ہے اشیاء کی طرف. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس شے کی طرف اشارہ ہے؟ غور کیجئے گا. اگر تو موجود شے کی طرف اشارہ ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ شے جو سرکل کے اندر ہے اور اس کے بعد آگے جائے گی تو گول والی ہے کے نیچے زیر جوڑی جائے گی تو وہ بن جائے گی پیش. پیش کے معنی بنیں گے کہ وہ شے جو موجود ہے موجود حال کا صیغہ بنا دے گی پیش. اور واؤ جو ہے جب کسی لفظ کے آخر میں یعنی وہ جڑتا ہے تو وہ بھی حال کا صیغہ بنا دیتا ہے واؤ اور پیش. زبر اور الف زیر اور یہ کیا کرتے ہیں؟ زبر اور الف ماضی کا صیغہ بنا دیتے ہیں. ماضی کے وقت کی بات کرتے ہیں. واؤ اور پیش حال کی بات کرتے ہیں. اور جو زیر اور یہ ہے وہ مستقبل کی بات کرتے ہیں. مستقبل کا صیغہ بنا دیتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا. زیر کسے کہتے ہیں؟ جر بہنے کو. بہ کی ہے کوئی شے تو آگے جاتی ہے. اب کسی لفظ کے نیچے دو زیریں آ جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جتنا وہ شے آگے سے آگے جا سکتی ہے جتنا اس میں پھیلاؤ آ سکتا ہے. یعنی کیا معنی بنے گا؟ مثال کے طور پر لفظ رسول ہے. رسول کے نام کے نیچے دو زیریں لگا دی تو اس کا مطلب ہے جتنے بھی رسول ہو سکتے ہیں. یہ بن جائے گا جمع کا صیغہ کل رسول. لفظ نبی ہے اس کے نیچے دو زیریں لگا دیں یہ بن جائے گا جمع کا صیغہ جتنے بھی رسول ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ دو زبریں لگائیں گے
تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو روک لگانی پڑے گی، کیونکہ زبر ماضی میں لے کے جاتی ہے، دو زبریں جتنا پیچھے سے پیچھے جا سکتے ہیں، جتنا پیچھے سے پیچھے جا سکتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے، روک لگانی پڑے گی۔ یہ عربی کا اصول ہے کہ جہاں بھی دو زبریں استعمال ہوگی وہاں الف لازم استعمال ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ الف جو ہے پہلے رکاوٹ لگاتا ہے، بھائی اس سے پیچھے جانا ہے، آگے نہیں، یہاں سے پیچھے جانا ہے، پیچھے، پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے، پیچھے سے پیچھے، جتنا پیچھے جا سکتے ہیں۔ جیسے لفظ رسولا، رسول کی لام کے اوپر جب دو زبریں آئیں گی تو ساتھ الف لگا جائے۔ الف کا مطلب کیا؟ اب یہاں سے اپنے پیچھے جانا ہے، کتنا پیچھے؟ دو زبریں آئیں گی تو جتنا پیچھے جا سکتے ہیں، تو جتنا پیچھے جائیں گے کتنا جائیں گے؟ رسول کم سے کم ہوتے جائیں گے، کم سے کم ہوتا کم سے کم ایک رسول ہے، تو رسولہ یا رسولن، اس کا معنی کیا بنے گا؟ ایک رسول، یعنی دو زبریں آئیں گی تو جتنا پیچھے سے پیچھے جا سکتے ہیں، شے کو سکیڑا جا سکتا ہے، پیچھے لے جا سکتا ہے۔ اگر دو زیریں آئیں گی تو جتنا پھیلاؤ آ سکتا ہے، زبر آئے گی ماضی کا صیغہ، زیر آئے گی مستقبل، اور گول والی ہے کے ساتھ زیر جڑ جائے گی جو کہ پیش بن جائے گی، یہ بن جائے گا حال۔ اور ایک ہوتی ہیں دو پیش، ایک پیش ہوتی ہے اور ایک الٹی پیش ہوتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے گول والی ہے جو ہے وہ اور ساتھ زیر جڑی، یہ پیش بن گئی۔ گول والی ہے جو ہے یہ اشارہ کریے شے، اور آگے زیر جو ساتھ جڑی پیش بن گئی، تو شے کون سی شے؟ وہ شے جو آگے جا رہی ہے، اور کہاں تک آگے جا رہی ہے؟ یہاں تک تھم گئی، یہاں تک، یہاں مستقبل میں یہاں تک گئی، یہ پیش، یہاں تک شے۔ یہاں سے پھر گول والی ہے، گول والا دائرہ بنا کے پھر واپس لے جاتے ہیں، یعنی شے یہاں ہی، یہاں سے پھر یہ شے یہاں پر موجود ہے، اس کے بعد پھر واپس جا رہی ہے۔ مطلب کیا کہ جب دو پیش آتی ہیں، ایک پیش سیدھی ایک الٹی، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے ایک ایسی شے جو اپنے اول سے لے کر آخر تک موجود ہے، جب تک موجود ہے اس پورے وقت کا احاطہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ تھے اعراب، اور اعراب یہ کیا ہے؟ یہ فطرت کی زبان ہے۔ اعراب صرف زبان سے آ او ای کرنے کے لیے نہیں ہے۔ کسی کو آ او ای زبان ٹیڑھا میڑا کرنا آتا ہو نہ آتا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ پتہ ہونا چاہیے اعراب ہیں کیا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر قرآن کے اندر لے سکیں لفظ اللہ، اللہ کی جو ہے گول ہے، اس کے اوپر زبر بھی آتی ہے، زیر بھی آتی ہے، پیش بھی آتی ہے، لیکن آج تک کسی نے یہ فرق دیکھا؟ کوئی بھی فرق نہیں دیکھا، سب کے سب فرق ہونا۔ اللہ جو ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں العزیز الحکیم ہوں، اللہ جو بھی کام کرتا ہے اس میں رائی برابر بھی فرق نہیں کرتا، وہ بالکل پرفیکٹ کرتا ہے۔ اگر کہیں کوئی فرق رکھتا ہے تو فرق لازم ہے، لیکن آج تک کسی نے یہ فرق جو ہے وہ سامنے رکھا، مد نظر رکھا؟ ہر کوئی فرق کو نظر انداز کر سکتا ہے۔ جہاں اللہ ہے وہاں بھی ترجمہ اللہ، جہاں اللہ ہی ہے وہاں بھی ترجمہ اللہ، جہاں اللہ ہے وہاں بھی ترجمہ اللہ۔ یہ کیا مذاق ہے کہ اللہ العزیز الحکیم نہیں ہے؟ عملی طور پر اللہ کے العزیز الحکیم ہونے کا کفر کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ چیز ہے کہ اعراب آپ کے سامنے رکھ دیجیے۔ اب ذرا غور کریں، قل ہوا اللہ، ہوا کیا ہے؟ ہوا اللہ ہے۔ اب ہوا آپ کو بتایا تھا، ہوا جملہ ہے، دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک گول والی ہے اور ایک واو ہے۔ گول والی ہے آپ کو پتا چل گیا کہ شے کی طرف اشارہ ہے۔ کون سی شے کی طرف اشارہ؟ غائب کی طرف یا پھر حاضر کی طرف؟ غائب دو ہیں، ماضی اور مستقبل، یعنی اگر اس شے کی طرف اشارہ کیا جائے گا جو آگے مستقبل میں آنی ہے تو گول والی ہے کے نیچے زیر آئے گی، اور اگر اس شے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو پیچھے ماضی میں گزر چکی تو گول والی ہے کے اوپر زبر آ جائے گی، اور اگر اس شے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو اس وقت موجود ہے تو گول والی ہے کے اوپر پیش آ جائے گی۔ تو یہاں دیکھیں کیا ہے، یہاں گول والی ہے کے اوپر پیش ہے، تو معنی کیا بنے گا؟ اس شے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو شے موجود ہے۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ آپ کو اپنے ارد گرد کچھ بھی موجود نظر آ رہا ہے؟ کچھ موجود ہے؟ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو درخت نظر آئیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا درخت اللہ ہے؟ نہیں، آگے اس سوال کا جواب دیا جائے واو، واو کا معنی کیا ہے؟ اور واو کے اوپر زبر ہے۔ زبر کیا کرتی ہے؟ آپ کو پہلے بتا دیا، ماضی کا صیغہ بنا دیتی ہے۔ تو اب ہوا کے معنی کیا بنیں گے؟ کہ جو موجود ہے، جو کچھ بھی موجود ہے، غور کرو اس میں، دیکھو کیا موجود ہے۔ جو موجود ہے اور کرتے جاؤ، درخت اور چرند اور پرند اور سمندر اور پہاڑ اور زمین اور چاند اور سورج اور ستارے، یعنی اور کرتے جاؤ جب تک کہ اور واو جو ہے اور ماضی کا صیغہ نہیں بن جاتا، ماضی میں نہیں چلا جاتا۔ جب اور ختم ہو کر ماضی میں چلا جائے گا اور مٹ جائے گا تو جو وجود سامنے آئے گا وہ کیا ہے؟ اللہ، اللہ ہے، اللہ کی ہے پر پیش ہے جو کہ حال کا صیغہ بنا رہی ہے۔ اس کا معنی بنے گا اللہ، اس کا معنی بنے گا اللہ ہے۔
کل ذرا غور کریں، اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار غور و فکر کا حکم دیا. تو جب آپ غور و فکر کریں گے، اللہ نے کس میں غور و فکر کا حکم دیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے پورے قرآن میں بار بار کہا کہ زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں، ان میں غور و فکر کرو، تمہیں پتا چل جائے گا اللہ کیا ہے. اپنی ہی ذات میں غور کر لو، تمہیں پتا چل جائے گا اللہ کیا ہے. تو جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ آپ کسی ایک مخلوق میں بھی غور کریں گے تو وہ مخلوق آگے دوسری مخلوق کی طرف لے جائے گی، وہ اگلی کی طرف لے جائے گی، وہ اگلی کی طرف لے جائے گی. کیوں کہ یہ کائنات، یہ وجود بالکل ایسے ہے جیسے ایک مشین کے اندر پرزے ہوتے ہیں جو ہر پرزہ دوسرے کے ساتھ ربط قائم ہوتا ہے. جیسے آپ کے جسم کے اندر مثال کے طور پر پورا جسم چھپا دیا، جیسے ناخن ننگا ہے تو ناخن میں غور کیا جائے گا، اس کے پیچھے پڑا جائے گا تو آگے یہ پور آ جائے گی، اس کے آگے یعنی کہ دوسری پور، اس کے آگے پوری انگلی آ جائے گی، اس طرح ہتھیلی آ جائے گی، پورا ہاتھ آ جائے گا، آگے بازو آ جائے گا. یہ اور کرتے 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 ایک وقت آئے گا کہ اور ختم ہو جائے گا اور پورا وجود. تو یہ ہے جب آپ زمین و آسمانوں میں غور کریں گے، تفکر کریں گے، سوچ و بچار کریں گے، غور و فکر کریں گے تو یہ اور ہوتا جائے گا. وہ جو موجود ہے اور ہوا ہوتا جائے گا، اور درخت اور چرند اور پرند اس طرح آپ آگے بڑھتے جائیں گے، اور کرتے جائیں گے، اور جب کرتے جائیں گے ایک وقت آئے گا اور ختم ہو جائے گا. تو جب اور ختم ہو جائے اور ماضی میں چلا جائے تو جو وجود سامنے آئے گا وہ کیا ہے؟ اللہ ہے. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیا، اس کا مطلب یہ درخت بھی اللہ، سمندر بھی اللہ، پہاڑ بھی اللہ، وہ بھی اللہ، وہ بھی اللہ، وہ بھی اللہ. کہ اللہ کہتا ہے نہیں، اس کا جواب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. کیا ہے جواب؟ یہ احدن. احد کی دال کے اوپر دو پیش ہیں، ایک پیش سیدھی اور ایک الٹی، اور آپ کو بتا دیں اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے اس کا، ذرا غور کیجئے گا. سب سے پہلے تو احد کیا ہے؟ احد دو الفاظ کا مجموعہ ہے، مرکب جملہ ہے. شروع میں الف ہے اور آگے حد ہے. الف شروع میں آئے، عربی کا اصول ہے کہ وہ سوالیہ بنا دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ پڑھتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ ہے، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کیا ہے، آگے ہے اکبر، کابرہ کے پیچھے الف ہے. الف سوالیہ بناتا ہے، کابرہ کا معنی ہے بڑا، تو اکبر کے معنی بنتے ہیں کیا ہے بڑا، کیا ہے بڑا. تو جو بڑا ثابت ہو جائے وہ اللہ ہے. بہت آسان ہے. بالکل اسی طرح احد، حد ہے اور پیچھے الف ہے، الف سوالیہ بنا دیتا ہے اور آگے حد ہے. حد کسے کہتے ہیں؟ حد کہتے ہیں جس سے آگے کچھ ہے ہی نہیں، جس سے آگے جا ہی نہیں جا سکتا، جس کے آگے جانا ناممکن ہے، آگے آپ جا ہی نہیں سکتے. تو احد کے معنی کیا ہے؟ وہ جس کے آگے آپ جا ہی نہیں سکتے. یعنی آپ اور کرتے جاؤ، اور کرتے جاؤ، جب حد آ جائے آگے آپ جا ہی نہ سکیں تو وہ کیا ہو؟ ایک ہی وجود. احد ایک ہی، اور کچھ ہے ہی نہیں. جیسے آپ اپنی ہی ذات میں غور کریں، مثال کے طور پر اگر آپ کا نام عمران ہے تو کیا ناخن کو عمران کہا جائے گا؟ نہیں. اگر پورا جسم چھپا دیا جائے، ناخن ننگا رہے تو یہ ناخن، اسے کہا تو ناخن جائے گا، لیکن یہ ناخن عمران کی آیت ہے. یہ ناخن عمران ہی کا وجود نظر آ رہا ہے. اور جب آپ اس کے پیچھے پڑیں گے تو یہ اور ہوتا جائے گا، ناخن اور انگلی اور ہتھیلی یعنی اور ہاتھ پورا اور بازو، اور اس طرح اور کرتے کرتے جب اور ختم ہو جائے گا تو پھر پورا وجود سامنے آ جائے گا. پورے وجود کو کیا کہا جائے گا؟ عمران. پورے جب اور ختم ہو جائے گا تو تمام اعضاء جو ہیں، تمام حصے جو ہیں، عضو جو ہیں، مخلوقات جو ہیں، ان کو جب ایک وجود کے طور پر دیکھا جائے گا تو وہ عمران ہے. بالکل ایسے ہی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ درخت بھی اللہ، چرند بھی اللہ، پرند بھی اللہ، یہ بھی اللہ نہیں. یہ درخت ہے، سمندر ہے اور پہاڑ ہے، اور کرتے جاؤ. جب اور ختم ہو جائے گا تو جب اور ختم ہو جائے تو جو وجود سامنے آئے گا وہ ایک ہی وجود سامنے آئے گا. اور جو وجود سامنے آئے گا وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اللہ ہی کا وجود نظر آ رہا ہے. یہ درخت، چرند، پرند، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں. آیات، آیت کی جمع ہے. آیت کہتے ہیں پورے وجود کا چھپے ہوئے ہونا، پوری شے کا چھپے ہوئے ہونا، اس کا چھوٹا سا حصہ سامنے ہونا، جس کی گہرائی میں جانے سے، جس کے پیچھے پڑنے سے پورا وجود سامنے آ جائے. کس کا وہ حصہ ہے جو نظر آ رہا ہے وہ وجود سامنے آ جائے.
تو زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کی آیات ہیں. تو جب آپ ان آیات کے پیچھے پڑیں گے, پردے کو چاک کریں گے, تو کون سامنے آئے گا؟ ذرا جب اللہ کی آیات ہو اللہ ہی کو سامنے آنا پڑے گا نا, اللہ ہی سامنے آئے گا نا. تو یہ ہے قل ہوا اللہ احد. بات یہاں سے شروع نہیں ہو رہی کل اللہ کہہ رہے کو. اللہ تو یہ کہہ رہے آپ کو بار بار یہی دعوت دیے, غور و فکر کرو, غور و فکر کرو, غور و فکر کرو, غور و فکر کرو. زمین و آسمانوں میں غور و فکر کرو, اپنی ذات میں غور و فکر کرو. جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے. جب آپ زمین و آسمانوں میں غور و فکر کریں گے, کسی بھی مخلوق میں غور و فکر کریں گے, تو وہ مخلوق آگے دوسری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جیسے وجود کے اندر اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, ربط قائم ہے. جیسے مشین کے اندر پرزے ایک دوسرے کے ساتھ ربط قائم ہوتا ہے. ایک پرزے کے پیچھے جائیں گے وہ دوسرے کی طرف لے جائے گا, وہ آگے کی طرف لے جائے گا, وہ اگلی کی طرف لے جائے گا, یہاں تک کہ پوری مشین نہ سامنے آ جائے گی. بالکل اسی طرح جب آپ کسی بھی مخلوق میں غور کریں گے, کسی کے بھی پیچھے پڑیں گے, تو آپ آگے بڑھتے جائیں گے, اور ہوتا ہوتا ایک وقت آئے گا اور ختم ہو جائے گا, پورا وجود سامنے آئے گا. جو وجود سامنے آیا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ ہے. اللہ, یہ ہے اللہ. اب ذرا غور کریں, اللہ کیا ہے؟ احد, ایک ہی وجود, اور کوئی ہے ہی نہیں, اور کوئی ہے ہی نہیں. ایک ہی وجود ہے اور کوئی ہے ہی نہیں. اور جتنے بھی مذاہب ہیں, ہر مذہب کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر بھی یہی لکھا ہے. مثال کے طور پر جن کو آپ سکھ کہتے ہیں, ان کی آپ جو ہے مین بنیادی کتاب جو ہے گرو گرنتھ, اسے اٹھا لیں. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ شروع جہاں سے ہوتی ہے, پہلا لفظ کیا ہے؟ پہلا فقرہ ایک اونکار. یعنی یہ جو سورہ اخلاص ہے وہ لکھی ہوئی ہے سکھوں کی مذہبی کتاب کے اندر شروع میں. ایک اونکار. ایک اونکار کا مطلب کیا ہے؟ وہی قل ہوا اللہ احد. ایک اونکار, ایک ہی وجود ہے, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. ایک ہی وجود ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. یہ ہے احد. اب ذرا آپ غور کریں, جب آپ کہتے ہیں کہ کائنات الگ ہے اور اللہ الگ ہے, تو پھر اللہ احد ہوا یا واحد ہوا؟ لسان العرب میں, عربوں کی زبان میں گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ احد سے شروع ہوتی ہے یا واحد سے شروع ہوتی ہے؟ واحد سے. احد سے کیوں شروع نہیں ہوتی؟ احد سے اس لیے شروع ہوتی, جب احد کہیں گے تو احد, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. نہ آگے جا سکتے ہو نہ پیچھے, ہر طرف حد ہے, وہی ہے بس, اور کچھ ہے ہی نہیں. اور جب واحد کہیں گے تو واحد کا کیا معنی ہے؟ واحد, واو پلس احد. واحد, واو کا معنی اور, احد ایک, تو واحد کے معنی بنیں گے اور ایک. یہ اس لیے عربوں کی زبان میں جو گنتی شروع ہوتی ہے, واحد اسنان ثلاثہ اربع خمسہ, واحد سے شروع ہوتی ہے. واحد کا مطلب کیا ہے؟ واحد کا معنی ہے اور ایک. اور ایک کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک کے علاوہ اور بھی ہے, ایک بھی اور بھی ہے. واحد اور ایک. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ الگ ہے اور کائنات الگ ہے, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کائنات اور اللہ, کائنات اور اللہ ایک. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ تو واحد ہو گیا, اور ایک واحد. اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہے ہیں اللہ احد ہے, احد ہے, احد ہے, احد ہے. آپ کہہ رہے ہیں واحد ہے, واحد ہے, واحد ہے. جب آپ کہتے ہیں اللہ الگ ہے, کائنات الگ ہے, آپ الگ ہیں, اللہ الگ ہے, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے ہیں اللہ واحد ہے, آپ اور ایک اللہ, کائنات اور ایک اللہ. اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو لسان العرب میں واحد کہیں گے. کہاں قرآن میں واحد لکھا ہوا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں میں احد ہوں, احد ہوں, احد ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں, اللہ واحد ہے, واحد ہے, واحد ہے. احد کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی وجود ہے اور کچھ ہے ہی نہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں اللہ واحد ہے اور ایک, کائنات الگ ہے, اللہ الگ ہے, آسمان الگ ہیں, اللہ الگ ہے. تو جب آسمان الگ ہیں, اللہ الگ ہے, تو کیا ہوا؟ آسمان اور ایک اللہ, اور ایک. عربوں کی زبان میں واحد کہا جائے گا, احد نہیں کہا جائے گا. جب احد کہیں گے تو اس کا مطلب کیا؟ اور کچھ ہے ہی نہیں, ایک ہی وجود ہے. جیسے آپ کا جسم ہے, آپ کی اہمیت و حیثیت اس وجود کے اندر کیا ہے؟ جیسے آپ کے جسم کے اندر ہاتھ ہیں, زبان ہے, آنکھیں ہیں, کان ہیں. جیسے جسم کے اندر ایک خلیہ ہے, اللہ کے وجود کے اندر یہ زمین بالکل ایسی ہے جیسے آپ کے وجود کے اندر ایک خلیہ ہے. اور آپ کی اللہ کے وجود میں اہمیت و حیثیت بالکل ایسی جیسے ایک خلیے کے اندر ایک چھوٹی سی مخلوق ہوتی ہے. ذرا غور کریں, ایک خلیہ اس کی کتنا حجم ہوتا ہے. اگر 10 لاکھ خلیے ایک مقام پر رکھے جائیں تو عام انسانی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی. باریک سی باریک سوئی کی نوک جتنی وہ جگہ گھیرتے ہیں, 10 لاکھ خلیے.
اتنا چھوٹا ہوتا ہے خلیہ. اور اس ایک خلیے کے اوپر ذرا غور کریں, ایک مخلوق وہ اگر اپنے ارد گرد دیکھتی ہے تو اس کو کیا نظر آئے گا؟ خلیہ آپ کے وجود میں, اس خلیے کے اوپر جو مخلوق ہے کیا وہ الگ ہے اور آپ الگ ہیں؟ نہیں. اور جب وہ مخلوق اپنے ارد گرد دیکھے گی اس کو کیا نظر آئے گا؟ کیا آپ کے علاوہ کچھ اور نظر آئے گا؟ آپ ہی کا وجود نظر آئے گا یا نہیں؟ بالکل اسی طرح آپ اللہ کے وجود میں, یہ جو زمین ہے یہ ایک خلیہ ہے, اس خلیے کے آپ نیوکلیس ہیں, آپ ایک مخلوق. اور جب آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو آپ کو جو کچھ بھی نظر آتا ہے یہ اللہ ہی کا وجود نظر آتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا. اور وہ وجود کتنا بڑا ہے یہ آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی اس کا. آنکھیں جو ہیں یہ ادراک نہیں کر سکتی, آنکھوں کی رینج کے اندر وہ وجود نہیں آ سکتا. ہاں وہ وجود جو ہے جو کچھ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا ادراک کر رہے ہیں, اسی کے اندر آ رہا ہے. تو یہ ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کائنات الگ ہے اللہ الگ ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے آپ اپنی زبان سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ احد نہیں, اللہ واحد ہے. اور پھر آگے بڑھیں, اگلی آیت کیا ہے؟ اللہ ہے الصمد. اللہ کیا ہے؟ اللہ صمد ہے, الصمد ہے. صمد کے معنی کیا ہے؟ صمد کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کچھ بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں, کسی دوسرے کا کوئی کنٹریبیوشن ہے ہی نہیں, آپ کو کسی دوسرے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی کام کیا تو وہ بھی آپ خود ہیں, جس سے کیا وہ بھی خود, جو کرنے والا وہ بھی خود. یہ ہے الصمد. آپ ذرا غور کریں کہ اللہ الگ ہے کائنات الگ ہے, تو کائنات بنانے کے لیے اللہ کائنات کا محتاج ہوا یا نہیں؟ اللہ صمد کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ جو ہے دیکھیں جی اللہ کائنات الگ ہے, اللہ الگ ہے اور اللہ بارشیں برسا رہا ہے, تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر سمندروں کو ہٹا دیں, پانی کو ہٹا دیں, ہواؤں کو ہٹا دیں تو اللہ بارش برسا سکتا ہے؟ پھر ممکن ہی نہیں ہے. اللہ تو پھر محتاج, اس کا مطلب اللہ تو محتاج ہو گیا سمندروں کا. اگر سمندر الگ ہیں اللہ الگ ہے, ہوائیں الگ ہیں اللہ الگ ہے, تو اس کا مطلب پھر کیا؟ اللہ تو بارش برسانے کے لیے سمندروں کا محتاج, پانی کا محتاج, ہواؤں کا محتاج, فضا کا محتاج. سمد تو نہ ہوا پھر. اللہ کیا؟ اللہ ہے اللہ الصمد, اللہ صمد ہے. صمد کا مطلب کیا ہے؟ صمد کسے کہتے ہیں؟ الصمد ہونے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے ایک ہی وجود کا ہونا, بس کوئی دوسرا ہے ہی نہیں, جو کچھ ہے ایک ہی وجود ہے. پھر جو خلق ہو رہا ہے وہ بھی خود ہے, کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. جس سے خلق کیا جا رہا ہے وہ بھی خود ہے, کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. اور جو خلق کر رہا ہے وہ بھی خود ہے, کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. یہ ہے اللہ الصمد. اللہ کیا ہے؟ الصمد ہے. یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے دیکھو, جو خلق ہو رہا ہے کس سے خلق ہو رہا ہے؟ انرجی ہے جسے لسان عرب میں نور کہتے ہیں. نور سے سب کچھ, نور ہی مختلف شکلوں میں ڈلتا جا رہا ہے. تو ڈالنے والا کون ہے؟ یہی مخلوقات. خالق کے طور پر کون سامنے آئے گا؟ یہی مخلوقات. مثال کے طور پر آپ ایک گندم کے پودے کی مثال ہے, گندم کا پودا اگتا ہے, خلق ہوتا ہے, تو کون خلق کرتا ہے؟ ذرا غور کریں. سمندروں کو ہٹا دیں, ہواؤں کو ہٹا دیں, زمین کو ہٹا دیں, گندم کا پودا خلق ہو سکتا ہے؟ نہیں. جب آپ گندم کے پودے میں کسی بھی فصل, کسی درخت کی خلق میں غور کریں گے تو آپ کے سامنے کون آئے گا؟ یہی زمین آئے گی, مخلوقات آئیں گی, سمندر آئے گا, ہوائیں آئیں گی, فضا آئے گی. یہی مخلوقات آپ کے سامنے آئیں گے جس سے خلق ہو رہا ہے, یہی میٹیریل, یہی مخلوقات. آپ مخلوقات کا مجموعہ خالق کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا. خالق بھی مخلوقات جو خلق ہو رہے ہیں, یعنی کہ یہی وہی ذات ہی آپ کو ہر صورت نظر آئے گی. آپ اپنی ہی تخلیق میں غور کریں, آپ کی تخلیق کیسے ہوئی. آپ کی تخلیق کے پیچھے یہی مخلوقات سامنے آئیں گی خالق کے طور پر. تو یہ ہے اللہ الصمد. الصمد کے معنی کیا ہیں؟ الصمد کے لیے سب سے پہلی شرط ایک ہی وجود کا ہونا, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. دوسری بات کہ جو خلق ہو رہا ہے وہ بھی خود ہے, جو خلق کر رہا ہے وہ بھی خود ہے, جس سے خلق کیا جا رہا ہے وہ بھی خود ہے, کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. یہ ہے اللہ الصمد. اور اگلی آیت دیکھیں, لم یلد ولم یولد. لم یلد, لم ہرگز نہیں, بالکل نہیں. کیا نہیں؟ یلد. یلد کے معنی کیا ہے؟ لد کسے کہتے ہیں پہلے یہ جانیں. لد کہتے ہیں لسان عرب کے اندر
ایک وجود کا دوسرے وجود سے الگ ہونا، ایک وجود کا دوسرے وجود سے الگ ہونا، یا ایک وجود دوسرے وجود کو خود سے الگ کرے، ایک وجود دوسرے وجود سے الگ ہو، اس کو کہتے ہیں لد۔ تو یلد کیا ہے؟ یالد یعنی لم یلد، ہرگز یلد نہیں۔ کیا یلد کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس اللہ ایسا ہرگز نہیں، اس نے ہرگز ایسے نہیں کیا کہ اس نے خود سے ایک دوسرا وجود الگ کر دیا ہو، اس نے کوئی دوسرا وجود الگ کیا ہو، ایسا ہے ہی نہیں، ایک ہی ہے بس۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک وجود الگ وجود بنا دیا، نہیں۔ یہ کس کی نفی کی جا رہی ہے؟ یہ اسی کی نفی کی جا رہی ہے۔ مثال آپ کس سے پوچھتے ہیں اللہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کائنات الگ، اللہ الگ۔ تو کائنات کو کس نے خلق کیا؟ کہتے ہیں کائنات کو اللہ نے پیدا کیا۔ پھر مطلب کیا ہوا؟ کون وجود میں لے کر آیا کائنات کو؟ اللہ۔ تو یہ یلد ہو گیا یا نہیں؟ جب کائنات الگ سے ایک وجود ہے اور اللہ وجود میں لے کر آیا تو اس کو لسان العرب کے اندر، عربوں کی زبان میں یلد کہتے ہیں۔ اللہ نے کائنات کو ایک الگ وجود دیا، یہ ہے الگ وجود آنا، یلد۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے کچھ بھی ایک دوسرا وجود نہیں الگ کیا، کوئی بھی وجود الگ نہیں کیا، ایک ہی ہوں اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اور آگے کیا ہے؟ وَلَمْ يُولَدْ، اور نہ ہی اللہ کسی سے الگ ہوا، یعنی نہ ہی ایسا ہے کہ ایک کا وجود الگ ہے اور اللہ الگ ہے، نہیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ لم یلد ولم یولد، اور یہی چیز اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کئی مقامات پر بالکل واضح کر دی۔ کیا واضح کر دی؟ ذرا غور کیجئے گا۔ ان میں ایک سورت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 116، جس میں یہ کہا جا رہا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی وقالو، اور کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حال کا سیگا اس وقت کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اس وقت کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اتخذ اللہ ولدا، اللہ جو ہے اس نے ولد اخذ کر لیا، اللہ نے ایک الگ وجود میں لایا۔ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ذرا غور کریں۔ کوئی زبان سے نہیں کہہ رہا، یہ اپنے عمل سے اور زبان سے بھی کہہ رہے ہیں، لیکن عربوں کی زبان میں نہیں، اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اللہ الگ ہے اور کائنات الگ۔ تو مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہی تو ہے، اللہ نے ولد اخذ کر لیا۔ اور اس کا کیا مطلب ہے؟ جب اللہ الگ ہے، کائنات الگ ہے، اور کائنات جب نہیں تھی تو کون وجود میں لے کے آیا؟ جی اللہ وجود میں لے کے آیا۔ تو اللہ نے الگ سے وجود، کائنات کو الگ سے وجود دیا، تو مطلب کیا؟ اسی کو کہتے ہیں لسان العرب میں ولد اخذ کر لینا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں سبحانہ، وہ تو سبحان ہے اور اس نے ولد اخذ نہیں کیا، کوئی دوسرا وجود اس نے وجود میں لایا ہی نہیں، وہ خود اپنا شریک لا کر کھڑا کیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ تم ہو جو کفر کرتے ہو اس بات کا، تم اس کے شریک بنتے ہو، تم کہتے ہو جی ہمارا الگ سے وجود ہے۔ اللہ نے ولد اخذ نہیں کیا، اللہ نے کوئی دوسرا وجود میں نہیں لایا، وہ ایک ہی وجود ہے، ایک ہی ذات ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اور دیکھیں آج دن رات زبان سے نہیں کہا جا رہا اللہ الگ کائنات الگ، اللہ الگ کائنات الگ، اللہ الگ کائنات الگ، جس کا مطلب کیا؟ کائنات اور اللہ، ایک تو اللہ احد نہیں واحد ہے، دوسرا اس نے ولد اخذ کر لیا، کائنات کو اللہ وجود میں لے کر آیا۔ تو اگر کائنات الگ وجود ہے تو اللہ نے دیکھا نا، ایک اللہ ہو گیا، ایک الگ وجود کائنات، تیسرے تو کہتے ہیں ولد۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 116 میں اس بات کی نفی کری، اور آگے اللہ کہہ رہا ہے بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے لاہو، اسی کا ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ بھی آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے اسی کا ہے۔ کیسے؟ جیسے مثال کے آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، ناک، کان، یہ کس کا ہے؟ جی میرا ہے۔ یہ ناک کس کا ہے؟ میرا ہے۔ ہاتھ کس کے ہیں؟ میرے ہیں۔ تو آپ یہ ہاتھ کس کے لیے کام کریں گے؟ اپنے وجود کے لیے۔ تو یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے یہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، یہ اسی کا وجود ہے۔ اور کس صورت میں اس کا وجود ہے اور کس صورت میں اس کا وجود نہیں ہے؟ شریک ہوگا۔ جیسے آپ کے ہاتھ ہیں، اگر آپ کے ہاتھ آپ ہی کے غلام ہیں، اپنے وجود کے لیے کام کرتے ہیں، تو یہ ہاتھوں کا کام کرنا آپ کا کام کرنا، آپ ہیں، آپ کا کام ہے۔ اور اگر یہ ہاتھ کسی اور کی بات مانتے ہیں تو وہ کام آپ کا کرنا نہیں، وہ دوسرے کا کام کرنا، یہ ہے شریک۔ ہاتھ شریک بن جائیں گے۔ ہاتھ وہ نہیں کر رہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ہاتھ اپنی من مانی، اپنی مرضی کر رہے ہیں، کسی دوسرے کی مان رہے ہیں۔ تو یہ ہے اگر کوئی بھی اللہ کا، یعنی کہ
پتہ چل گیا اللہ کیا ہے، یہی وجود ہے. کوئی اس وجود کے اندر اپنے مقام پر رہتا ہے تو وہی ذات ہے، وہ اسی کا عضو ہے، وہ اسی کا حصہ ہے، اسی کی آیت ہے. اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ الگ ہوں، میں الگ ہوں، اور کائنات میں وہ اللہ کے وجود میں چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو وہ اللہ کا شریک بن رہا ہے. اللہ نے گھوڑے، گدھے، خچر آپ کی سواری کے ذرائع، آپ کے کھانے پینے کے جو کچھ بھی وہ خلق کرتا ہے، کیسے خلق کرتا ہے ذرا غور کریں. فطرت کیسے وجود میں لاتی ہے. اور اگر آپ اپنا الگ سے وجود کے دعوے دار بن کر اس کی ضد پر اترتے ہیں تو آپ عملی طور پر اس کے شریک بن رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں تو الگ ہے، ہم الگ ہیں، ہم اپنی مرضیاں کریں گے. یہ ہے، یہ آج ہر کوئی اپنے عمل سے دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ نے ولد اخذ کر لیا، اور یہ اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار، اللہ کے نمائندہ کہلوانے والے. یہ ایسی جتنی بھی آیات ہیں یہ عیسائیوں کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں. تو قرآن آپ سے خطاب کر رہی ہے، عیسائیوں سے کر رہا ہے خطاب اس وقت. بہرحال اس طرح آگے بڑھے تو آگے بھی کچھ آیات ہیں ایسے ہی. یہی بات سورہ یونس کی آیت نمبر 68 میں ہے، 68 میں. اس میں قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. یہاں بھی وہی بات کی گئی. یہ کیا کہ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ولد اخذ کر لیا، اللہ الگ ہے، کائنات الگ ہے، تو اللہ یہ واحد ہو گیا، احد تو نہ ہوا. اللہ کہہ رہا ہے وہ اس سے پاک ہے، اس نے کوئی دوسرا وجود میں نہیں لایا. وہ اپنا ہی شریک بھلا تھوڑی کھڑا کرے گا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ الگ ہے، کائنات الگ ہے تو شریک تو ہو گئی. شریک کسے کہتے ہیں؟ شریک تو کہتے ہیں ایک کے ساتھ دوسرا. تو جب کائنات الگ ہے، اللہ الگ ہے، تو شریک تو ہو گیا، ولد ہو گیا، شریک ہو گیا. وہ احد ہی نہ رہا، واحد ہو گیا. اسی طرح سورہ الاسراء کی آیت نمبر 111 میں ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ. تو اس آیت میں بھی بالکل واضح کر دیا گیا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کیا کہ اللہ کے لیے ہے ہی حمد. یعنی اللہ زی وہ ذات ہے لم یتخذ ولدا، جس نے ہرگز ولد اخذ نہیں کیا، کوئی دوسرا وجود اس نے وجود میں لایا ہی نہیں. ایک ہی وجود ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. ولم یکن لہ شریک، اور کسی کے لیے ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی شریک بنے اس کا، کوئی دوسرا وجود اس کے لیے، کوئی دوسرا یعنی کہ دوسرا وجود ممکن نہیں ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی شریک بنے گا تو اسے برداشت نہیں کرے گا. اگر آپ فطرت سے مطابقت نہیں رکھیں گے، فطرت کی ضد بنیں گے تو وہ وجود آپ کو برداشت نہیں کرے گا. کیوں؟ آپ شریک ہونے کے دعوے دار ہیں. اگر آپ اسی کا وجود بنیں گے، اپنا مقام پہچانیں گے، جیسے مشین کے اندر پرزہ ہوتا ہے، اپنے مقام پر فٹ ہو جائے تو وہ مشین ہے. اور اگر اپنے مقام پر فٹ نہیں ہوتا تو وہ مشین کے ساتھ مطابقت نہیں رکھ رہا، اس کے ساتھ ضد بن چکا ہے، تو مشین اسے برداشت نہیں کرے گی. بالکل اس طرح اگر آپ جس مقصد کے لیے آپ کو وجود میں لائے، اگر آپ اسی جو آپ کی لائن ہے اس پر قائم ہو کر اپنے مقصد کو پورا کرتے ہیں تو آپ کا اپنا کوئی وجود ہے ہی نہیں، وہی ایک وجود ہے. آپ کا دیکھنا اسی کا دیکھنا، آپ کا بولنا اسی کا بولنا، آپ کا کام اسی کا کام. اور اگر آپ اس مقام پر قائم نہیں ہوتے، آپ کہتے ہیں میرا الگ وجود ہے، اللہ الگ ہے، تو آپ تو اس کے شریک بن رہے ہیں. تو لہذا شریک کو برداشت کرے گا؟ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا. اس کے لیے ہے ہی حمد. تو جس کے کام میں حمد ہے وہ اس کا وجود ہے، جس کے کام میں حمد نہیں ہے، جس میں حمد نہیں ہے وہ اس کا شریک بن رہا ہے. اب آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. اس طرح سورہ الکہف کی آیت نمبر 4 میں بھی ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. اور بھی آیات ہیں جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 35 میں بھی ہے. اور یعنی کہ اس کے علاوہ اور بھی کافی ساری آیات ہیں. سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 26 بھی ہے. سورہ المومنون کی آیت نمبر 91 بھی ہے. سورہ الفرقان کی آیت نمبر 2 بھی ہے الذی لہ ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا. تو بہرحال جو بات ہم نے کی، جو بات ہم کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل واضح کر دیا سورہ اخلاص کی آیت نمبر لم یلد ولم یولد. بھائی نہ تو اس نے کوئی وجود الگ کیا ہے اور نہ ہی وہ کسی سے الگ ہوا ہے. ظاہر بات اگر الگ کرے گا تو احد نہیں رہے گا، واحد ہو جائے گا. ایک وہ جو وجود اس نے وجود میں لایا ہے، ایک وہ خود واحد. اور اگر وہ یعنی کہ وہ کسی سے الگ ہوا تو جس سے الگ ہوا ہے ایک وہ، اور جو الگ ہوا ہے ایک وہ، تو یہ احد نہیں واحد ہو گیا، دو ہو گئے.
اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قل ہوا اللہ احد، اور صرف احد نہیں، احد، جب تک جو موجود ہے ایک ہی وجود تو یہ اللہ ہے. تو جو پیچھے ماضی میں چلا جاتا ہے وہ اللہ ہا ہو جاتا ہے، اور جو آگے مستقبل میں آنا ہے وہ اللہ ہی ہوتا ہے. اور جو سرکل چل رہا ہے احدن، ایک ہی وجود جو موجود چل رہا ہے، یہ ہے اللہ، اللہ ہے. اور آگے دیکھیں ذرا غور کریں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہاں بھی احد، وا اور لم ہرگز نہیں، بالکل نہیں، یکن کہ ہو رہا ہے، ہو جائے، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ جو بھی یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ ہوں، تو دیکھیں کیا وہ احد ثابت ہوتا ہے؟ ایک ہی وجود ثابت ہوتا ہے. مثال کا کوئی بندہ ہے، کوئی شخص ہے، وہ کہتا ہے جی میں اللہ ہوں، تو اس سے پوچھیں کیا تو اللہ ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو 5-6 فٹ کا بشری جسم ہے یہ ہے تو اللہ؟ تو اگر وہ کہے ہاں یہ میں اللہ ہوں، تو دیکھیں وہ احد ثابت ہوتا ہے. وہ تو احد ثابت ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ وہ واحد ہو جاتا ہے. وہ اور درخت اور چرند اور پرند اور سمندر اور پہاڑ اور زمین اور ستارے اور سیارے، اس طرح جو بھی جسے بھی کوئی بھی کہتا ہے کہ فلاں اللہ ہے، وہ اللہ ہے، تو دیکھیں وہ احد ثابت ہوتا ہے. جو احد ثابت ہو جائے وہ اللہ ہے. کیوں؟ اللہ کے علاوہ کوئی احد ثابت ہو گئی نہیں. تو یہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کسی کے لیے ہے ہی نہیں کہ وہ کفایت کر جائے، احد ہو جائے، احد ثابت ہو جائے. جو احد ثابت ہو جائے گا وہی اللہ ہے. تو غور کریں، جو بھی اللہ ہونے کا دعویٰ کرے تو دیکھیں وہ احد ثابت ہوتا ہے. اگر تو احد ثابت ہو جائے تو وہ اللہ ہے، اگر احد ثابت نہیں ہوتا تو وہ اللہ نہیں ہے. اب آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو گئی اللہ کیا ہے. اللہ کوئی کائنات سے الگ اوپر آسمانوں پر چڑھ کر نہیں بیٹھا ہوا. یہ عقیدہ و نظریہ کن کا تھا؟ ذرا غور کریں. سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 کو اٹھا لیں، اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا کہنا ہے. سورہ الجمعہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا کہنا ہے؟ هو الذی، ہوا کیا ہے؟ ذرا غور کریں. ہوا دیکھیں کیا جو موجود ہے، اور کرتے جائیں تو جو موجود ہے اور کرتے جائیں، وہ وجود جو ہے، یہ وجود جو ہے یہ کیا؟ الذی، یہی وہ ذات ہے. کون ذات؟ اللہ. ہوا الذی، ہوا ہی اللہ کی ذات ہے، اللہ ہے. آگے کیا ہے؟ بعث فی الامیین رسولا، بیس کیا تھا امین میں ایک رسول، منہم، انہی سے. اور جب بیس ہوتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ یتلو، تلاوہ کر رہا ہے، یعنی پوری ترتیب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اللہ کی آیات کو کھول کھول کر واضح کر رہا ہے. وہی علیہم آیات ہی، ان پر اس کی آیات جو ہیں، اسی کی آیات کھول کھول کر پوری ترتیب کے ساتھ واضح کر رہا ہے. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ ہو رہا ہے، ان کو بالکل خالص بنا رہا ہے، ان کے اندر سے گندگیاں نکال رہا ہے، خالص اللہ کا غلام بنا رہا ہے. جیسے آپ کے وجود کے اندر ایک عضو ہوتا ہے، جیسے مشین کے اندر پرزا ہوتا ہے، جب پرزا پرفیکٹ ہو جائے، مشین کے اندر فٹ ہو جائے تو پھر وہ مشین ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں، بالکل ایسے ہی خالص بنا رہا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور جو الکتاب تھی اس کا وہ سکھا رہا ہے، الکتاب کا علم دے رہا ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں الکتاب کیا ہے. بہرحال والحکمت، اور حکمہ کسے کہتے ہیں؟ کب، کہاں، کیوں، کیسے، کتنا، ان سوالات کے جو جوابات ہوتے ہیں، فیصلہ کرنا، کوئی کام کرنا ہے کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، تو ان سوالات کے جو جوابات ہیں اس کو کہتے ہیں حکمہ. اور آگے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ ہے اصل بات. وہ یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے وا اور ان، اگر کانو قدر میں یہ بات کر دی گئی کہ ہو رہے ہیں، کیا ہو رہے ہیں؟ من قبل، اس سے پہلے، لفی، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ کس میں ہیں؟ ان کے لیے ہے کہ وہ میں ہیں ضلال مبین، 100% ہر لحاظ سے کھلم کھلا گمراہیوں میں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں بالکل واضح کر دیا، اپنا قانون بیان کر دیا کہ جب دنیا میں جو امیین ہیں وہ 100% ضلال مبین میں ہوتے ہیں، گمراہیوں میں ہوتے ہیں، نور کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی، اس وقت ہوا یہی جو فطرت ہے یہ اپنا نمائندہ کھڑا کرتی ہے، رسول کھڑا کرتی ہے، بیس کرتی ہے. اس وقت یعنی اگر نور کی ایک بھی کرن ہو، رائی برابر بھی حق ہو، تو اللہ رسول بیس نہیں کرتا. یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں بالکل واضح کر دیا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگر رائی برابر بھی حق موجود ہو تو اللہ رسول بیس نہیں کرتا. اگر نور کی ایک بھی کرن ہو تو اللہ
رسول بیس نہیں کرتا، اللہ اسی وقت رسول بیس کرتا ہے جب 100% گمراہیاں ہوتی ہیں، نور کی ایک کرن بھی ہوتی ہے۔ میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ اوپر آسمانوں پر ہے، یہ کن کا عقیدہ و نظریہ ہے؟ یہودیوں اور عیسائیوں کا محمد علیہ السلام کی بعثت سے قبل یہ متفقہ عقیدہ تھا، اور آج بھی ہے کہ اللہ اوپر آسمانوں پر بیٹھا ہوا ہے، کائنات الگ ہے، اللہ الگ ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا، مشرکین عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ زمین جیسے پلیٹ ہوتی ہے، 7 تہہ در تہہ پرتیں، یہ 7 زمینیں ہیں اور 7 آسمان ان کے گرد جو ہے یہ گیسوں کے ساتھ یہ جو ہے 7 آسمان ہیں، اور ان 7 آسمانوں کے اوپر تخت لگا ہوا، اس تخت کے اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہ تخت کیا؟ وہ عرش ہے۔ یہ عقیدہ و نظریہ تھا کن کا؟ مشرکین عرب کا اور یہود و نصارہ کا، یہودیوں اور عیسائیوں کا، اور آج تک یہی عقیدہ چلا رہا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب بنیاد ہی پرفیکٹ تھی، اگر اللہ یہی تھا جو یہودی عیسائی جسے کہہ رہے تھے، جسے مشرکین عرب کہہ رہے تھے، تو اللہ نے رسول بیس کیوں کیا؟ کیوں؟ اللہ خود اسی قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنے قانون کے خلاف ہی نہیں کرتا۔ جب اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ رسول سے بھیجتا ہے، جب دلال مبین میں ہوتے ہیں امین، تو پھر یہ کیسے ہو گیا کہ اتنے بڑے موضوع کے اوپر بنیاد میں وہ بالکل حق پر تھے، اللہ کے بارے میں بالکل ان کا عقیدہ و نظریہ حق تھا، اور اللہ نے رسول بیس کر دیا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر تو وہ حق پر تھے، اللہ آسمانوں پر تھا، وہ حق پر تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد اللہ کا رسول تھے ہی نہیں، محمد اللہ کا رسول تھا ہی نہیں۔ اور اگر محمد اللہ کا رسول آپ تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ یہودی اور عیسائی جو اس وقت عقیدہ پایا جاتا تھا وہ بالکل باطل و بے بنیاد تھا، اس میں حقیقت بالکل نہیں تھی۔ اور یہی تو پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، محمد علیہ السلام نے کیا کہا؟ محمد علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کے الفاظ پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ تو محمد علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر۔ جب انہوں نے کہا اللہ آسمانوں پر ہے تو محمد علیہ السلام نے اللہ اکبر۔ اللہ کیا ہے؟ غور کریں، اللہ ہے، اکبر کیا ہے جو بڑا ہے؟ دیکھو تم کہہ رہے ہو اللہ آسمانوں پر ہے، تو اگر اللہ آسمانوں پر ہے تو آسمان بڑے ہوئے یا اللہ؟ اور آسمان الگ ہے اور اللہ الگ ہے، تو اس کا مطلب کہ اللہ نے ولد اخذ کر لیا، وہ احد ہی نہ ہوا، وہ تو واحد ہو گیا۔ تو یہ محمد علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر۔ اللہ ہے، کیا ہے؟ اللہ اکبر، جو بڑا ثابت ہو جائے اللہ ہے، بات ختم ہو جائے۔ اگر تو آسمانوں پر چڑھا ہوا بڑا ثابت ہوتا ہے تو اللہ ہے، اگر نہیں بڑا ثابت ہوتا تو پھر اللہ ہے ہی نہیں۔ اگر آسمانوں پر چڑھا ہوا احد ثابت ہو جاتا تو وہ اللہ ہے، اگر وہ آسمانوں پر چڑھا ہوا احد ثابت نہیں ہوتا تو وہ اللہ ہے نہیں۔ وہ تمہارے اپنے عقائد و نظریات ہیں، اور یہی چیز قرآن کے اندر ہے۔ اس وقت دیکھیں مانا کتنوں نے تھا؟ محمد علیہ السلام نے تو حق حال لحاظ سے کھول کھول کر واضح کر دیا تھا، لیکن مانا کتنوں نے، تسلیم کتنوں نے کیا؟ بہت کم تھے، 80-82 جو ایمان لے کر آئے۔ باقی تو بعد میں گردن جانے کے خوف سے، موت کے خوف سے اسلام لائے تھے۔ اسلام لانا ایمان لانے کو تھوڑے کہتے ہیں، اسلام لانا تو کہتے ہیں سرنڈر کرنا، جھکا دینا اپنے آپ کو۔ بھائی اب جو کہیں گے مانیں گے کیوں؟ گردن جو جائے گی۔ ایمان لانا کہتے ہیں دل سے تسلیم کرنا، تو دل سے تسلیم کرنے والے تو 80-82 تھے، باقی تو سارے اسلام لائے تھے، سرنڈر کیا تھا۔ محمد علیہ السلام کی دعوت کو تھوڑی مانا تھا۔ اسی قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ جلد وہ وقت جب آئے گا، کب؟ جب تمہیں تمہاری اپنی ہی ذات میں اور آفاق میں، آفاق یعنی وہ مقامات جہاں تمہاری رسائی نہیں ہے، جب تمہاری وہاں رسائی ہو جائے گی ان مقامات تک، وہاں ہم اپنی آیات دکھائیں گے، تب تم کہو گے یہ حق ہے۔ تب تمہیں پتا چلے گا آسمانوں پر چڑھا ہوا کوئی اللہ واللہ نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے دماغوں کی اختراع ہے۔ تو یہ ہے اس وقت کسی نے نہیں مانا تھا۔ یہ آج جو اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، اللہ اوپر آسمانوں پر ہے، اللہ اوپر آسمانوں پر ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی مشرکین عرب، آباء و اجداد نسل در نسل چلتے آ رہے۔ یہ اس وقت ان کے نہ آباء و اجداد ایمان لائے تھے، نہ بعد میں یہ لے کر آئے، انہوں نے وہ فکر بھی نہیں کیا۔ جیسے وہ اندھو کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلتے رہے، یہ بھی اندھو کی طرح اپنے آباء و اجداد کی طرح جو نسل در نسل آ رہا ہے اسی کے پیچھے چل رہے ہیں، اندھو کی طرح دوڑ رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کسی چیز کا۔ تو بہرحال چیز یہ ہے کہ محمد علیہ السلام کو جب اللہ نے بیس کیا، اگر تو یہود و نصارہ، یہودی عیسائی اور مشرکین عرب اپنے دعوے میں سچے تھے، ان کا یہ نظریہ حق تھا کہ اللہ الگ کائنات سے الگ اوپر آسمانوں پر ہے، تو پھر بلا شک و شبہ محمد اللہ کے رسول تھے ہی نہیں۔ اور اگر محمد اللہ کے رسول تھے تو پھر اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا جو اللہ کے بارے میں عقیدہ نظریہ تھا بالکل جھوٹا، بے بنیاد تھا، کلعدم تھا، اس کا کوئی وجود تھا نہیں، ان کی اپنی دماغوں کی اختراع تھی۔ یہی تو پورے قرآن میں بیان کیا گیا۔ اللہ اسی قرآن میں بیان کرتا ہے کیا؟ اللہ تو اسی قرآن میں کہتا ہے کہ رسول اسی موضوع کو زیر بحث لاتا ہے جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، حق پر نہیں ہوتے۔ تو پورے قرآن میں اللہ کے موضوع پر بار بار بات کی گئی۔ اگر وہ نظریہ عقیدہ حق تھا تو اللہ نے قرآن میں بات کیوں کی؟
اگر قرآن میں کسی موضوع پر بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل واضح ہے کہ اس لیے بات ہو رہی ہے کہ لوگ جو عقیدہ نظریہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قرآن اس کا رد کرتے ہوئے جو حق ہے وہ واضح کر رہا ہے، لیکن کوئی بھی نہیں جو ماننے کو تیار ہو، کوئی بھی نہیں جو غور و فکر کرے، جو سارے کے سارے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اسی قرآن کے اندر بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو غور و فکر نہیں کرتے، جو غور و فکر نہیں کرتے وہ بندر ہیں، وہ سور ہیں، وہ اموات ہیں، وہ چپائے ہیں، وہ قبروں میں ہیں، وہ اندھے ہیں۔ اس کے باوجود بھی کسی کو فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال تو الحمدللہ یہ بات آپ کے اوپر بالکل واضح ہو گئی۔ اب ذرا غور کریں، ہم نے جو بات کی، ہم نے جب واضح کیا اللہ کیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد کر سکتی ہے؟ اب ذرا غور کریں، جب جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ اللہ ہی کا وجود ہے، تو جو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں پہاڑوں میں، زمین میں، موسموں میں، یہ چھیڑ چھاڑ کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ کیا یہ اللہ کی آیات نہیں ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ دشمنی نہیں کی جا رہی؟ یہی تو پورے قرآن میں بار بار کہا گیا کہ یہ جو تم اللہ کی آیات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، ان کا کذب کر رہے ہو، پہلی قوم نے بھی یہی کیا، یہ اللہ سے دشمنی کر رہے ہو۔ عقل کیندو اللہ تھا، یہ اللہ ہے، بچو اس سے۔ تم اللہ سے دشمنی کر رہے ہو، بچو۔ لیکن کوئی بھی نہیں، یہ ہے نہیں جو سننے کو تیار ہو۔ اب ذرا غور کریں، ہم نے جب اللہ کیا ہے واضح کر دیا تو یہی بات سورہ الحدید میں دیکھیں۔ سورہ الحدید میں کیا ہے؟ سورہ الحدید کی آیت نمبر 4 میں ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ۔ واہ اور یعنی تم، اور کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ آپ کو پہلے بتا دیا ہوا، دیکھیں کیا موجود ہے، جو موجود ہے اور کرتے جائیں۔ مَعَكُمْ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تم جہاں کہیں بھی ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو وہی اللہ ہی کی ذات تمہارے ساتھ ہے۔ اب آپ ذرا خود غور کریں، آپ سمندروں میں چلے جائیں تو وہاں کون ہے جو ساتھ ہے آپ کے؟ سمندری مخلوقات، تو وہ کیا ہے؟ ہوا کے اندر آئے گا یا نہیں؟ فضاؤں میں چلے جائیں، آپ کے علاوہ کون ہے؟ یہی وجود ہے یا نہیں؟ کہیں پر بھی چلے جائیں تو جو وجود وہاں آپ کے ساتھ موجود ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس سے بھی واضح کچھ ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ، ہوا جب آپ کو ہوا کا علم ہو جائے، آپ ہوا کو جان لیں تو سارے راز ہی کھل جاتے ہیں، ساری حقیقت ہی واضح ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں اللہ کے اسماء ہیں، اسماء کے ہیں المومن، یا اس کی طرف بعد میں آتے ہیں الرقیب۔ الرقیب کے معنی کیا ہے؟ رقیب تو رقب سے رقب کہتے ہیں کہ جہاں موجود ہے وہاں دیکھیں دوسرا جو موجود ہے، اللہ رقیب ہے، یعنی اب جہاں بھی چلے جائیں، اب سمندروں میں چلے جائیں وہاں دیکھیں آپ کے علاوہ دوسرا کون ہے جو آپ کو دوسرا نظر آئے گا، وہ اللہ کی ذات نظر آئے گی۔ پہاڑوں میں چلے جائیں، پہاڑوں کی گہرائیوں میں، زمین کی گہرائیوں میں، فضاؤں میں، کائنات، کہیں بھی چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں وہاں دیکھیں آپ کے علاوہ دوسرا کون ہے، تو جو آپ کے علاوہ دوسرا ہوگا وہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے الرقیب۔ تو ذرا غور کریں، اب جہاں بھی چلے جائیں وہاں دوسرا کون ہے؟ کیا یہی وجود نہیں ہے ہوا؟ تو پھر اللہ کیا ہوا؟ اللہ کی ذات کیا ہوئی؟ پھر بھی کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ اب اس سے دیکھیں، اب جو سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 کے اندر ہے ہوا الاول، یا ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہوا بکل شیء علیم۔ ہوا اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے۔ ہوا جب آپ کو ہوا کا پتہ چل گیا تو ہوا کیا ہے؟ الاول، اول اور آخر اور ظاہر اور باطن، اور پیچھے رہ کیا گیا؟ اس سے بھی واضح کچھ ہو سکتا ہے کیا؟ اس سے بھی واضح کچھ ہو سکتا ہے؟ ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن، اس سے واضح کچھ ہو سکتا ہے؟ اب بھی اگر کوئی تعویلات کرے، کوئی اپنے آباء و اجداد کے عقیدوں کے نظریوں کے پیچھے چلے تو اس کی مت ماری ہوئی ہے، عقل معاف ہے اس کی، بیوقوف اور جاہل ہے، وہ اندھا ہے۔ وہ یہی کہہ رہا کہ نہیں میں غور و فکر نہیں کروں گا، میں تو اندھوں کی طرح اپنے آباء و اجداد کے پیچھے چلوں گا، وہی کروں گا جو میرے آباء و اجداد نے کیا۔
क्या इससे वाज़ेह कुछ हो सकता है? हुआ अल-अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, इससे वाज़ेह कुछ हो सकता है? क्या देखें, अव्वल कौन है, आखिर कौन है, ज़ाहिर कौन है, बातिन कौन है? यही हुआ ही नहीं है? जो मौजूद है और करते जाएं यही, और इसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो फिर अल्लाह कौन हुआ? इस तरह जरा गौर करें। अल्लाह अल मोमिन, तो मोमिन का माने क्या है? मोमिन तो कहते हैं कि वो जिसे जो हुक्म दिया जा रहा है उस हुक्म को दिल से तस्लीम करते हुए उसके ऊपर उसी तरह अमल करे जैसे हुक्म दिया जा रहा है। तो जो ऐसा कर रहा है वो अल मोमिन है। तो अल मोमिन क्या है? अल्लाह। यही बात मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कही कि जो भी अल्लाह का खालिस अब्द बन जाता है, अल्लाह का खालिस गुलाम बन जाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर देखें, आपके वजूद के अंदर हाथ आपका अब्द है, गुलाम है, ये वही करेगा जो आप इसे हुक्म देंगे। ऐसा नहीं है कि हाथ कोई काम करता तो आप कहेंगे नहीं ये हाथ ने किया है, मैंने नहीं किया। नहीं, हाथ जो भी करेगा आप कहेंगे ये मैंने किया। आंखें अगर आपकी अब्द हैं, आप ही के वजूद में अपने मकाम पर फिट हैं, तो इन आंखों का देखना आपका देखना। तो यही मोहम्मद रसूल ने कहा कि एक जो खालिस अल्लाह का अब्द बन जाता है तो फिर अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है जिनसे अल्लाह देखता है, उसके कान बन जाता है जिनसे अल्लाह सुनता है, उसके हाथ बन जाता है जिनसे अल्लाह पकड़ता है, उसकी टांगें बन जाता है जिनसे अल्लाह चलता है, पांव बन जाता है जिनसे अल्लाह चलता है। भाई जब आपको पता चल गया कि हुआ यही वो जात है अल्लाह, तो जब जरा गौर करें, जैसे आपके जिस्म के अंदर हाथ अपने मकाम पर, हाथ वजूद के अब्द बन जाए, तो हाथों का करना, आपका करना, आंखों का देखना, आपका देखना, जुबान का बोलना, अपने वजूद की तर्जमानी, तो इसी तरह जब आप मोमिन, अगर आप में बोलने की सलाहियत है और आप अल्लाह जो वजूद है उसमें अपने मकाम पर फिट हो जाते हैं, तो आप तो अल्लाह की ज़बान हैं। आप तो फिर अपने ही वजूद की तर्जमानी करेंगे। अपना वजूद फिर ये 6 फीट का नहीं रह जाता। कुल हुआ अल्लाहु अहद, वो अहद, वो वजूद, फिर अपने वजूद की तर्जमानी की जाएगी। कहा जाएगा देखो ये दरख्त, पहाड़, जमीन, ये इनमें ना छेड़छाड़ करो, ये मेरा वजूद है, इनमें पंगे ना लो, इनमें छेड़छाड़ ना करो, फसाद ना करो, मेरे जिस्म को छेड़ रहे हो ना छेड़ो। कौन बोल रहा है? जबान नहीं बोल रही, ये 5-6 फीट का बशर नहीं बोल रहा, अल्लाह बोल रहा है। ये बशर तो भाई उसकी जबान एक टूल है। इसी तरह अल्लाह क्या है? अल्लाह अश-शकूर है। अल्लाह का इसम अश-शकूर। शकूर किसे कहते हैं? शकूर तो शुक्र से है। शुक्र के मानी क्या है? शुक्र के मानी है जो कुछ भी अता किया गया, जो कुछ भी दिया गया, उसका उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करना जिस मकसद के लिए दिया गया। तो शकूर हाल का सिगा है, वो जिसे जो कुछ भी अता किया गया, जिस मकसद के लिए दिया गया, उसी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो क्या है? वो अल्लाह है। यानी अगर आपको जहानत दी गई, बोलने की सलाहियत दी गई, सोचने समय की सलाहियत, कुछ करने की सलाहियत, कुछ माल दिया गया, औलाद दी गई, कुछ भी असबाब वसाइल दिए गए, अगर आप इन सब का उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं जिस मकसद के लिए आपको दिया गया, तो आप क्या है? शकूर। तो शकूर क्या है? अल्लाह, और कोई है ही नहीं। अल्लाह ही का वजूद है, आप अल्लाह का वजूद हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं अल्लाह है, अल्लाह काम कर रहे हैं अपने आप की सूरत में, आप अल्लाह का उज़्व हैं। जैसे आपके वजूद में हाथ हैं, ये हाथ तब तक आप कहें, हाथों का करना आपका करना जब तक ये हाथ आपके गुलाम है। हाथों का काम क्या है? अपने वजूद की देखभाल करना। इसी तरह मोमिन का काम क्या है? ये जो अपना ही वजूद है इसकी देखभाल करना, किसी को छेड़छाड़ ना करने देना, अपने वजूद को बचाना। ये है अल शकूर अल मोमिन। अब इससे वाज़ेह कुछ हो सकता है? और इसके अलावा कुरान में दर्जनों आयात हैं, सैकड़ों आयात हैं। मिसाल के तौर पर जरा गौर करें, कुछ और आयात आपके सामने रखते हैं। सूरा अल इनाम की आयत नंबर 3 में बिल्कुल 2 टोक और वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वहुवल्लाहु फिस समावाति व फिल अर्दी। वा और हुआ क्या है? अल्लाहु अल्लाह है, फिस समावाति व फिल अर्दी, आसमानों और जमीनों में जो कुछ भी मौजूद तुम्हें नजर आ रहा है या नहीं आ रहा नजर, जो भी मौजूद है ये क्या है? ये अल्लाह है। इससे भी वाज़ेह कुछ हो सकता है? अब भी अगर आप अल्लाह को कायनात अलग और अल्लाह अलग आसमानों पर चढ़ाकर बैठे रहेंगे तो आप अपनी जुबान से दावा कर रहे हैं कि अल्लाह अहद नहीं वाहद है, अल्लाह का शरीक है। आप अपनी जुबान से दावा कर रहे हैं अल्लाह ने वलद अखज़ कर लिया। फिर इस
سے بھی آگے بڑھیں. پورے قرآن میں بار بار کیا کہا گیا؟ زمینوں آسمانوں میں جو کچھ بھی یہ اللہ کی آیات ہیں. آیات، آیت کی جمع آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت تو کہتے ہیں کہ پورا وجود چھپا ہوا ہے، وجود کا چھوٹا سا حصہ سامنے ہے. جیسے مثال آپ کا پورا وجود چھپا دیا جائے، صرف ہاتھ سامنے ہے، تو ہاتھ کیا ہے؟ اگر آپ کا نام عمران ہے تو ہاتھ عمران کی آیت ہے. آیت مطلب کہ یہ اصل وجود نہیں ہے. اصل وجود تب تک سامنے نہیں آئے گا جب اس کے پیچھے نہیں پڑا جائے گا. اس کے جب پیچھے پڑیں گے تو یہ بازو کی طرف لے کے جائے گا، آگے آگے آگے، جہاں تک کہ پورا وجود سامنے آئے گا. پھر پتا چلے گا کہ یہ عمران ہے، عمران کی آیت ہے. اسی طرح زمین و آسمانوں میں جو کچھ بھی یہ اللہ کی آیات ہیں. یعنی آپ جب ان میں غور و فکر کریں گے تو سامنے کون آئے گا؟ اللہ کی ذات سامنے آئے گی. یہ اللہ کا وجود ہے. آپ کو جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ اللہ کا وجود نظر آ رہا ہے. قرآن میں جگہ جگہ یہی بات کی گئی، لیکن کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. بار بار یہی کہا گیا کہ یہ کفر کریں گے، مان نہیں رہے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، مان نہیں رہے. بھائی اللہ کی آیات ہیں تو مطلب کیا ہوا؟ پھر اللہ کا وجود ہے نا. لیکن کوئی بھی نہیں مان رہا. سب کہتے ہیں نہیں جی یہ سب کچھ اللہ نے ہمارے لیے خلق کیا، لہٰذا ہم چھیڑ چھاڑ کریں، پنگے لیں، جو جی چاہے کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ بار بار کہہ رہے تم اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. اس طرح غور کریں. قوم نوح ہلاک ہوئی، قوم عاد، قوم شعیب، قوم صالح وغیرہ جتنی قومیں ہلاک ہوئیں، آل فرعون وغیرہ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ہلاک کیا. تو ہلاک کس نے کیا؟ اگر آپ دیکھیں تو ہلاک تو طوفانوں نے کیا، زلزلوں نے کیا، سیلابوں نے کیا. تو پھر اللہ کون ہوا؟ بالکل واضح ہو جاتا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہلاک کیا. تو کیسے ہے؟ جب مثال کے طور پر غور کریں، اگر آپ کی ٹانگ کو کوئی چھیڑ رہا ہو، اگر آپ کے بازو کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو، آپ پہلے تو اسے زبان سے منع کریں گے، بھائی نہ کر، یہ میرا وجود ہے، نہ چھیڑ. تو اگر وہ زبان سے باز نہیں آتا تو پھر ظاہر بدل لاتوں کے بود باتوں سے نہیں مانتے، پھر ہاتھ حرکت میں آئے گا، لات حرکت میں آئے گی. ٹانگ کو چھیڑ رہے ہیں، کوئی چھیڑا ہے ٹانگ کو، تو پہلے زبان سے منع کیا جائے گا. اگر نہیں مانگو پھر ٹانگ حرکت میں آ جائے گی. بالکل یہی جب اللہ کی آیت میں چھیڑ چھاڑ کرو گے، اللہ کے ید کو چھیڑو گے، اللہ کے ہاتھ کو چھیڑو گے، اللہ کی آیات کو، تو پہلے تو اللہ زبان سے سمجھائے گا نہ چھیڑو، نہ چھیڑو، نہ چھیڑو، نہ چھیڑو، اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. اگر زبان سے نہیں باز آتا تو پھر ظاہری بات ہے پھر لاتیں حرکت میں آئیں گی، ہاتھ حرکت میں آئیں گے. تو آپ ذرا بتائیں پھر اللہ کیا ہوا؟ بالکل واضح ہو جاتا ہے، بالکل واضح ہو جاتا ہے. پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو جگہ جگہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ کیا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر سورہ الحشر کی آیت نمبر 19 کو لے لیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. وا اور لا نہیں، تا جو بھی تم کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کون ہو رہے ہو، کیا ہو رہے ہو؟ کالذین ان لوگوں کی طرح ہو رہے ہو، نسو جو بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہیں. حالانکہ جو بھول چکے تھے اسے یاد کرنا ہے، لیکن بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہیں. تو کیا تھا جو بھلا دیا گیا تھا جی جسے یاد کرنا، جسے بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہیں؟ اللہ تھا. اور آگے دیکھیں، فا پس آ کیا نساہم، فانساہم پس کیا ہے جس کو تم جو اس وقت موجود ہو بھولے کے بھولے ہی رہ رہے ہو، جو تمہیں بلا دیا گیا تھا. انفسہم تمہاری اپنی ہی ذات، اپنی ہی ذات کو بھولے ہوئے ہو. تو اپنی ذات کیا نکلی؟ پیچھے کہا جا رہا ہے کہ جو تمہیں بلا دیا گیا تھا اللہ، آگے کہا جا رہا ہے جو تمہیں بلا دیا گیا تھا وہ تمہاری اپنی ذات ہے. تو اپنی ذات کیا نکلی؟ اللہ. یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے اللہ نے پورے قرآن میں کسی رسول کو انسان نہیں کہا. اللہ مومن کو انسان نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ اسی وجہ سے نہیں کہتا. بھائی انسان اللہ کی ضد ہے، اللہ ہے یا انسان. انسان کا مطلب انسان کا معنی ہے اپنے ہی آپ کو بھولا ہوا. مثال کے طور پر آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کون ہو، تو آپ کہیں گے میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، یہ 5-6 فٹ کا جسم. پھر آپ سے سوال کیا جائے، مثال کو پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے جی، یہ انگلی ہے کس کی؟ میری. یہ کیا ہاتھ ہے کس کا؟ میرا. یہ کیا ہے بازو کس کا؟ میرا. آپ یہ جواب دیتے جائیں گے یہاں تک کہ پورے وجود کے بارے میں سوال کیا، یہ کیا ہے جی جسم کس کا ہے جی؟ میرا. یعنی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میرا. آپ نے یہ نہیں کہا یہ میں ہوں. اگر آپ یہ بھی کہیں گے میں ہوں پھر بھی سوال کھڑا ہو جائے گا تم کیسے ہو؟ جب یہ مٹی ہو جاتا پھر تم کہاں تھے، کہاں چلے جاتے ہو؟ جب یہ نہیں تھا پھر تم یہ میں کرنے والا کون تھا؟ بہرحال تو چیز یہ ہے کہ جب آپ کو پوچھا جائے کہ یہ وجود یہ کس کا ہے تو آپ کہتے ہیں میرا ہے. کیسے میرا ہے؟ جیسے مثال کے اگر آپ نے کوئی بکری خریدی، کوئی شے خریدی، آپ سے پوچھا جائے کس کی، آپ کہتے ہیں میری. اس کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں. تو کیا وہ آپ کا وجود ہو جاتا ہے؟ نہیں. جیسے آپ اس شے کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں بالکل اس طرح آپ اس وجود کی، یہ 5-6 فٹ کا وجود ہے، اس کی ملکیت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ میرا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ آپ کا ہے، یہ آپ نہیں ہو.
اب آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ کون ہو؟ وہ کون ہے جو میں کر رہا ہے، جو میرا کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو اس وجود میں آنے سے پہلے کہاں تھا، کیا تھا، بعد میں کہاں جائے گا، کیا وہ کون ہے؟ تم کون ہو؟ تو آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، آپ اپنے ہی آپ کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ لفظ انسان کے معنی ہے وہ جو اپنے ہی آپ کو کمپلیٹلی مکمل بھولا ہوا ہے۔ اور اپنا آپ کیا ہے؟ اپنا آپ اللہ، وہ وجود ہے، اللہ ہے اپنی ذات۔ اپنے وجود کو بھول کر یہ 5 فٹ کے 5-6 فٹ کے ایک عضو کو، پرزے کو اپنا آپ سمجھ کر تو اپنے وجود کو چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، اپنے وجود کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے! بالکل ایسے جیسے مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہو، اس کے ایک عالی شان محل ہو اور اس کی یادداشت چلی جاتی ہے، وہ اپنے محل کے سامنے ایک جھونپڑا لگا کے بیٹھ جاتا ہے، اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے۔ آپ اندر بادشاہ والی کوالٹیز تو ہیں، روزانہ صبح اٹھتا ہے، اس کو محل کے اوپر نظر پڑتی ہے، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے بڑی، بھائی میری جگی کے سامنے کس نے اتنا بڑا محل کھڑا کر دیا؟ ایک دن تیش میں آتا ہے، غصے میں آتا ہے، محل کو توڑ پھوڑ دیتا ہے، کوئی بھی نہیں سر ہوتا، کیوں؟ اس کا اپنا ہی ہے۔ اب جب توڑ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو نہیں پتا یہ میرا ہے، جب توڑ چکتا ہے پھر یادداشت واپس آتی ہے تو کیا سامنے آتا ہے؟ اپنا محل ہی توڑ دیا۔ تو بالکل اسی طرح اپنا جو وجود ہے، اپنی ہی ذات کو بھولے ہوئے ہیں۔ یہ 5-6 فٹ کا جو جسم ہے، اس کو اپنا آپ سمجھ کر اپنی ہی ذات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں، اپنی ہی ذات کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اپنے آپ کا ہی نہیں پتا۔ یہ وجہ ہے جس وجہ سے اللہ نے کسی رسول کو بھی انسان نہیں کہا۔ انسان کا مطلب ہے جو اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے، اور جو انسان نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے جو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہ کرو۔ فرق کسے کہتے ہیں؟ فرق کہتے ہیں الگ الگ کرنے کو۔ بھائی اللہ اور اس کا رسول ایک ہی ہے، یہ چیز ہے۔ کیسے؟ بالکل ایسے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ کے وجود کے اندر زبان ہے، اس زبان کا بولنا اگر آپ پورا وجود چھپا دیں اور زبان سامنے ہے، زبان بول رہی ہے، تو کیا زبان بول رہی ہے؟ زبان کہہ رہی ہوگی مجھے بھوک لگی ہے، زبان کہہ رہی ہوگی میرے پاؤں کو نہ چھیڑو؟ نہیں، وجود بول رہا ہے۔ زبان تو ایک ٹول ہے، ایک عضو ہے جو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے، وجود کی ترجمانی کرنی، تو وجود کی ترجمانی کریے۔ بالکل اس طرح رسول جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی زبان ہوتے ہیں، وہ اپنے وجود کی ترجمانی کرتے ہیں۔ رسول کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے کہ دیکھو یہ جو بات کر رہا ہے کیا اپنے وجود کی بات کر رہا ہے، اپنے وجود کی ترجمانی کر رہا ہے۔ یہ وہ وجہ ہوتی ہے، وہ وجود بول رہا ہوتا ہے رسول کی صورت میں۔ اللہ بول رہا ہوتا ہے، جیسے مثال کو آپ کے پاؤں میں اگر درد ہو رہی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے، تو کسی دوسرے کو تک پتہ نہیں چلے گا جب تک آپ اظہار نہیں کریں گے۔ اظہار کیسے کریں گے؟ زبان سے۔ زبان وجود کی ترجمانی کرے گی۔ بالکل اس طرح رسول اللہ کی زبان ہوتے ہیں، اللہ کی زبان جس کا کام ہوتا ہے اپنے وجود کی ترجمانی کرنا۔ اللہ بول رہا ہوتا ہے رسول کی زبان پر، کائنات کے انگ انگ میں، کہاں کہاں وجود میں، کہاں کہاں کیا ہو رہا ہے، کیسے کیا کیا، کیا ہو رہا، سارا نظام، یہ ہوتی ہیں چیزیں، اللہ بول رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے رسول کی باتوں میں اختلاف نہیں ہوتا، تضاد نہیں ہوتا کہ ایک ہی موقع پر 2 ڈیفرنٹ باتیں کی جا رہی ہیں، یہ بھی اور یہ بھی، یہ کیسے؟ یہ دونوں ٹکرا رہی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ وجہ ہے جس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، کہ واضح ہے القرآن کا مطلب یہ حاضر قرآن لے لیا۔ القرآن کا مطلب یہ جو بھی آپ پر قرأ کیا جا رہا ہے، جو بھی آپ پر پڑھا جا رہا ہے، آپ کو سنایا جا رہا ہے، دیکھو ذرا اس میں تدبر کرو، کیا اس میں اختلاف ہے؟ اگر اختلاف کثیر ہے تو وہ اللہ کے ہاں سے نہیں ہے، اور اگر اختلاف نہیں ہے، ربط ہے، اس میں تسلسل ہے، تو وہ اللہ بول رہا ہے، اللہ کلام کر رہا ہے تم سے، اللہ پڑھ رہا ہے تم پر، اللہ تمہارے اوپر حق واضح کر رہا ہے ایک بشر کی صورت میں۔ تو بہرحال یہ چیز ہے، جب آپ کو اللہ کا پتہ چل جائے گا، جب آپ کے اوپر اللہ واضح ہو گیا، تو پھر کوئی سوال نہیں رہے گا۔ اب جب کہ واضح ہو گیا کہ اللہ کیا ہے، تو پھر ملحد ہوں یا مذہبی طبقہ ہو، دونوں کے دونوں کی زبان کٹ جائے گی، دونوں کے دونوں کی زبان کٹ گئی۔ اب ملحدوں کو ہم کہتے ہیں کہ عقل کے اندر جب یہی وہ، یعنی کہ جو تم خود مانتے ہو کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے خود بخود ہو رہا ہے، تو یہی تو وہ وجود ہے، یہی تو وہ ذات ہے جو کہہ رہی ہے میرے ساتھ پنگے نہ لو، چھیڑ چھاڑ نہ کرو، میرے دشمن نہ بنو، میرے شریک نہ بنو۔ تو تم کیوں شریک بنے ہوئے ہو؟ یہی ذات ہے، تم خود نہیں مانتے کہ جو بھی مخلوق فطرت سے مطابقت نہیں رکھتی، فطرت اسے کالعدم کر دیتی ہے، اس کا وجود برداشت نہیں کرتی، تو یہی تو بات کی جا رہی ہے، یہی وجود ہے، یہی وجود اللہ ہے۔ اللہ کوئی تصوراتی دیو مالائی
تصورات کا نام نہیں ہے، عقائد و نظریات کا نام نہیں ہے. جو آسمانوں پر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے، ہر رات کے پچھلے پیر آتا ہے، نیچے آسمان پر اترتا ہے، یعنی کہ وہاں آتا ہے جہاں سب سوئے ہوئے تھا، کوئی سن نہ لے، کوئی دیکھ نہ لے. عجیب و غریب مشرکین مکہ والے، وہ یہودی اور عیسائی والے عقائد و نظریات، پھر کہتے ہیں نہیں یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے. وہ کل کے اندر ذرا غور کرو، یہودی اور عیسائی والے عقائد و نظریات کس کے ہیں؟ آپ کے ہیں یا میرے ہیں؟ میں تو عقائد و نظریات کا قائل ہی نہیں ہوں. قرآن میں بار بار اللہ کہہ رہے ہیں اولو الالباب بنو، اولی الالباب بنو، اولو الالباب بنو. آپ کہہ رہے ہیں اہل العقائد، اہل العقائد، اہل العقائد، اولو الالباب کی ضد ہے. تو بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے موضوع پر ہم نے کوشش کی کہ زیادہ لمبی چوڑی بات نہ کی جائے اور جامع بات ہو، اور الحمدللہ ہم نے کم وقت میں جامع ترین بات کی. اور اللہ کے موضوع پر آئندہ آگے چل کے مزید جو بھی آپ کے سوالات ہوں وہ آپ سوالات بھیجیں، تو ایک ایک سوال کا جواب دیا جائے گا، ایک ایک سوال کا ہر پہلو سے واضح کیا جائے گا. اللہ کے موضوع پر یہ جو سمجھے کہ ابتدا ہے. تو جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے، جہاں بھی آپ کو کوئی الجھن ہو، کوئی کنفیوژن ہو، تو ویسے اس موضوع کو ہم مزید آگے لے کر چلیں گے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی نشست میں.